نیکی بدی اور اچھائی برائی ازل سے ایک ساتھ ہیں اور نامعلوم وقتوں تک ایک دوسرے کے ہمراہ رہیں گے۔ نیکی کی شناخت بدی کی موجودگی کے باعث ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ چند ایسے بد کرداروں کا ماجرا عبرت جن کی بدی خود ان کے لیے باعث عذاب بن گئی تھی۔ ہمارے ارد گرد بکھرے بد اعمالوں کی بد اعمالیوں کا سچا واقعہ، بظاہر تندرست مگر ایک معذور شخص کی نادیدہ بیساکھی کا انوکھا قصہ، ملک صاحب کی ڈائری سے انتخاب۔ کہانی کا نام ہے نعم البدل۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس کہانی کا کیس کا آغاز کروں، جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں کائنڈلی وہ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی چینل پر آپ کو ملیں گے مکمل کیسز کی روایات اور بھیانک جرائم کی کہانیاں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اس روز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نزلہ زکام کے ساتھ ہلکے بخار نے مجھے خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کو جی چاہا تو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے کے پچھواڑے واقع تھا۔ ویسے بھی اس روز تھانے میں میرے لیے خاص مصروفیت نہیں تھی، تاہم میں نے اپنے کمرے سے نکلتے وقت ASI شمشاد علی سے کہہ دیا کہ اگر کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو مجھے فوراً بلوا لیا جائے۔ میں اپنے کوارٹر میں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سو گیا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی شام ہو رہی تھی، جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میں از خود بیدار نہیں ہوا، بلکہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے مجھے نیند سے جگایا تھا۔ اتنی دیر میں 2-3 مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ میں نے بستر چھوڑا اور صحن عبور کر کے کوارٹر کا داخلی دروازہ کھول دیا۔ سامنے میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل کھڑا گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں اس سے استفسار کیا، کیا ہو گیا عارف؟ دروازہ توڑنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ ملک صاحب، وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اگر آپ اٹھ چکے ہیں تو تیار ہو کر فوراً تھانے آ جائیں، ادھر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے بوکھلاہٹ آمیز انداز کے جواب میں کہا، کیا تمہیں میرے اٹھ چکنے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اس نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، تم کس گڑبڑ کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ سر جی، آپ ادھر خود چل کے دیکھ لیں نا۔ وہ سر جی، آپ ادھر چل کر خود ہی دیکھ لیں، کانسٹیبل نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ساتھ والے پنڈ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ایک بندے کو مار مار کر انہوں نے لکڑی کا باندر بنا دیا ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیا ASI شمشاد علی تھانے میں موجود نہیں؟ ASI صاحب تو ہیں جی، پر وہ لوگ ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ عارف نے مبہم سی بات کی، پھر خود وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے ملک صاحب، وہ لوگ ASI صاحب پر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس بندے کو فوراً پھانسی لگا دی جائے۔ میں سمجھ گیا کانسٹیبل اس بندے کا ذکر کر رہا تھا جسے وہ لوگ مارتے مارتے تھانے تک لائے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنا یونیفارم پہنا اور کوارٹر سے نکل آیا۔ اس وقت میری طبیعت کافی بحال ہو چکی تھی، شاید اس کی وجہ وہ آرام دہ نیند تھی۔ ویسے بھی یہ بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ نزلہ زکام میں دوا سے زیادہ آرام اور نیند مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بھی ادویہ استعمال کرائی جاتی ہیں، دیگر کاموں کے ساتھ وہ نیند بھی خوب لاتی ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو برآمدے میں درجن بھر افراد کو موجود پایا۔ ایک مسکین صورت نوجوان کو انہوں نے برآمدے کے فرش پر گرا رکھا تھا۔ ASI نے مجھے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پیچھے لپک آیا۔ یہ برآمدے میں کیا مچھلی بازار بنا ہوا ہے؟ میں نے شمشاد علی سے پوچھا۔ ملک صاحب، یہ لوگ ساتھ والے گاؤں سلطان پور سے آئے ہیں، ASI نے بتایا۔ ادھر چودھری سلطان کا قتل ہو گیا ہے، قاتل کو وہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اچھا، وہ بیچارہ سا بندہ؟ وہ بیچارہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، اسی وقت ایک بپھرے ہوئے شخص نے اندر آتے ہوئے کہا، اس بدبخت نے بڑے چودھری صاحب کو قتل کر دیا۔ اس شخص کے ساتھ ہی 3-4 افراد بھی میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ ان سب کے چہرے تنے ہوئے تھے۔ مجھ سے بات کرنے والا خوش لباس اور رکھ رکھاؤ سے خاصا معتبر نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال رہی ہوگی۔ باقی سب اس کے پیچھے بادب بملاحظہ کھڑے تھے، جن میں ایک قداور شخص بھی شامل تھا۔ میں نے اسی نمایاں شخص کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں چودھری ناظر ہوں، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ چودھری سلطان کا بیٹا، میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج صبح کا، اس نے بتایا۔ یا پھر کل رات میں کسی وقت انہیں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے چودھری ناظر کو دیکھا اور سوال کیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، صبح سے شام ہو گئی اور تم پولیس کو اطلاع دینے اب آئے ہو؟ سلطان پور یہاں سے اتنا دور تو نہیں؟ مشکل سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوگا۔ اور وہ جی، ہم اس حرام زادے کو تلاش کر رہے تھے، وہ دروازے سے باہر برآمدے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔
راجہ بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے اور اسے پکڑ کر ہم سیدھے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ کیا راجہ نامی اس نوجوان نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا؟ نہیں جی، چودھری ناظر نے بتایا، اقبال جرم تو آپ کروائیں گے اس سے۔ تم کس بنا پر اسے قاتل ٹھہرا رہے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے اسے چودھری سلطان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جس بز ہوتے ہوئے بولا، میں نے تو نہیں دیکھا جی۔ کسی اور نے دیکھا ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا، پھر تم اتنے پروسوخ کیوں ہو اس کے قاتل ہونے کے بارے میں؟ یہ کام اس کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چودھری صاحب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ اس دشمنی کی کوئی معقول بنیاد بھی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ چودھری ناظر میرے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دے سکا تو میں اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا۔ میں نے اے ایس آئی شمشاد سے کہہ کر راجہ نامی اس مصیبت زدہ نوجوان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے اشارے پر ایک چوبی بینچ پر بیٹھ گیا تو میں نے اسے پوچھا، تم نے چودھری سلطان کو کیوں قتل کیا ہے؟ میں نے کسی چودھری وودھری کو قتل نہیں کیا جناب، راجہ نے ہاسے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے اقبال جرم کروانے کے لیے ہاسی مار پیٹ کی ہے، مگر میں نے کچھ کیا ہو تو تسلیم کروں نا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ چودھری ناظر نے قہر آلود نظر سے اسے دیکھا۔ ابا جی کو تم نے ہی قتل کیا ہے؟ میں نے چودھری ناظر کو مخاطب کیا اور کڑے لہجے میں پوچھا، اس تھانے کا انچارج کون ہے، میں یا تم؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں جناب، وہ خفگی امیز لہجے میں بولا۔ پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے کہا۔ تم ایک شخص کو قاتل کی حیثیت سے پکڑ کر تھانے لے آئے ہو، باقی تحقیق و تفتیش کرنا میرا کام ہے۔ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتے تو باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ میرے انداز نے اس کی چودراہٹ پر کوڑے کا کام کیا تھا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صفدر حیات، یہ سچ ہے آپ اس تھانے کے انچارج ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ میں چودھری سلطان کا بیٹا ہوں اور آپ کا تھانہ ہمارے علاقے سلطان پور ہی میں آتا ہے۔ اس کا باپ قتل ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے مجھے اسے ہمدردی تھی، تاہم اس کے انداز نے مجھے خاصی تکلیف پہنچائی۔ چودھری ناظر، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میرا تھانہ تمہارے علاقے میں واقع ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ چودھری ناظر کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ایک دراز قامت شخص نے ناظر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ جذباتی نہ ہو، میں تھانے دار صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اس شخص کی عمر 30 کے قریب ہوگی، قد 6 فٹ 4 انچ۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک صحت مند آدمی تھا۔ آئندہ 10 منٹ تک وہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ کن وجوہات کی بنا پر راجہ نامی اس نوجوان نے چودھری سلطان کو قتل کیا تھا۔ راجہ کا اصل نام طارق محمود تھا، عمر لگ بھگ 17 سال رہی ہوگی۔ وضاحت کرنے والے شخص کا نام اشرف عرف اچھو معلوم ہوا۔ میں نے اس کی پوری کتھا توجہ سے سنی اور اے ایس آئی شمشاد علی سے کہا، تم ملزم کو فی الحال حوالات میں بند کر دو، اسے پوچھ گچھ بعد میں ہوگی، پہلے ہم جائے وقوع پر جائیں گے۔ اوکے سر۔ اے ایس آئی راجہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جب ہم موزہ سلطان پور پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اے ایس آئی میرے ساتھ تھا، اس کے علاوہ 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ چودھری ناظر اور اچھو کی میت میں ہم چودھری سلطان کی عالی شان حویلی میں پہنچ گئے۔ ناظر کے رویے میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ تھانے میں نظر آنے والی برہمی اب رخصت ہو چکی تھی۔ اس نے خوش اخلاقی سے خاطر تواضع کے بارے میں پوچھا تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں چودھری ناظر، یہ ایسا موقع نہیں کہ ہم کھانے پینے بیٹھ جائیں، مجھے فوراً وقوع پر لے چلو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مجھے ایک کشادہ کمرے میں لے آیا۔ اپنی آرائش اور ترتیب سے وہ خوابگاہ دکھائی دیتی تھی۔ ایک بڑے سے پلنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چودھری ناظر نے بتایا، یہ پڑی ہے ابا جی کی لاش۔ میں نے دیکھا ایک سفید چادر کے نیچے کوئی انسانی جسم موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری سلطان کی لاش کے چہرے سے چادر ہٹا کر اس کا معائنہ کیا۔ چودھری کی شہ رگ کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ لاش کے بدن پر لباس موجود تھا، تاہم لباس کا بالائی حصہ خون سے بری طرح داغدار ہو چکا تھا۔ بیشتر مقامات پر خون خشک ہو کر جم گیا تھا۔ اس واردات کو کم از کم 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے چادر کو لاش پر سے کھینچ کر اچھی طرح معائنہ کیا۔ پلنگ کے دائیں بائیں اور نیچے بھی نگاہ دوڑائی اور میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ پلنگ کے آس پاس یا نیچے کہیں بھی خون کا ایک قطرہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ جب کسی انسان کی گردن کاٹ کر اسے ہلاک کیا جاتا ہے تو وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کے مانند تڑپتا پھڑکتا ہے، جیسے چاروں جانب خون کے چھینٹے پھیل جاتے ہیں۔ میں نے اپنی الجھن کے سبب چودھری ناظر سے سوال کیا، کیا تمہارے باپ کو اسی پلنگ پر قتل کیا گیا؟ ناظر نے متذبذب نظر سے اچھو کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جواب دینے میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے انداز نے میری الجھن کو بڑھا دیا۔ اچھو نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، دراصل چودھری صاحب کو ان کے ڈیرے پر قتل کیا گیا ہے۔ ہم بعد میں ان کی لاش کو اٹھا کر یہاں حویلی میں لے آئے تھے۔
اچھو کے جواب سے میرے اس شک کی تصدیق ہو گئی کہ چودھری کو اس پلنگ پر موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا۔ تاہم جائے واردات سے لاش کو حویلی میں منتقل کرنا مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے ناظر کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، مقتول کی لاش کو جائے وقوع سے کیوں ہٹایا گیا؟ محبت جی، یہاں حویلی میں رونا پیٹنا پڑا ہوا تھا، ہم نے سوچا گھر لے آئیں لاش کو، وہ بات بتاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ سراسر غیر قانونی حرکت ہے۔ لاش دریافت ہوتے ہی فوراً پولیس کو مطلع کرنا چاہیے تھا، جس میں تم نے 12 گھنٹے کی تاخیر کر دی اور لاش کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اگر تمہارے ساتھ یہ سانحہ نہ ہوا ہوتا تو اس سنگین جرم میں تمہیں میں فوراً بند کر دیتا۔ چودھری بولا، جناب میں نے بتایا نا، ہم راجہ کی تلاش میں مصروف ہو گئے تھے۔ دراصل ہم قاتل کو آپ کے حوالے کر کے آپ کا کام آسان کرنا چاہتے تھے۔ کام جس کا ہو اسی کو اچھا لگتا ہے، میں نے کھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ تم صرف تھانے آ کر واردات کی اطلاع دے دیتے، باقی کام ہم خود کر لیتے۔ تم لوگوں نے متعدد مقامات پر قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ اشرف عرف اچھو نے کہا، مٹی پاؤ جی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس وقت قاتل آپ کے قبضے میں ہے، آپ کا کام ہلکا ہو گیا۔ اب آپ چودھری ہرا کی لاش کا جائزہ لے کر کام ختم کریں اور راجہ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا بندوبست شروع کر دیں۔ بہت ہی نیک مشورہ ہے تمہارا، میں نے تنزیہ نظر سے اچھو کو دیکھا۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال ہے کہ اتنی آسانی سے کام ہو جائے گا تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ معاملہ یوں ختم نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کروں گا، پھر گواہوں کے بیانات ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ راجہ کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے کس قسم کے انتظامات کرنے چاہیے۔ اس معاملے پر مٹی نہیں پائی جا سکتی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، فی الحال تو میں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا رہا ہوں۔ لاش کے معائنے کے حوالے سے میں تفصیلی رپورٹ تیار کر چکا تھا۔ میری بات پوری ہوتے ہی ناظر کی حیرت میں ڈوبی ہوئی چیخ سے متشابہ آواز ابھری، پوسٹ مارٹم یعنی چیر پھاڑ؟ ہاں، پوسٹ مارٹم چیر پھاڑ ہی کا دوسرا نام ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ چیر پھاڑ ایک قانونی تقاضا ہے جو مفید نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظر نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابا جی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، یہ تو ہماری بے عزتی ہے۔ ایک تو ہمارے ساتھ پہلی بہت زیادتی ہوئی ہے، آپ کو چاہیے اپنی پوری توجہ راجہ پر مرکوز کر دیں اور پوسٹ مارٹم کا خیال دل سے نکال دیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی خیر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کو مجھے شک گزرا کہ کہیں چودھری سلطان کی موت میں کسی حوالے سے چھوٹے چودھری کا ہاتھ تو نہیں۔ وہ جتنی شد و مت سے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بنا پر یہ صرف خیال جا سکتا تھا، ایسا ہونا بعید امکان نہیں تھا۔ میں نے چودھری ناظر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھو چھوٹے چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں تو مجھے ہدایات دینے لگو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لاش کی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقلی ہی تمہارے لیے بے پناہ مصیبتیں کھڑی کر سکتی ہے۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لواحقین کی بے عزتی۔ اس ملک کا سب سے اہم شخص بھی اگر قتل ہو جائے تو قانوناً اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، اس لیے تمہارے ابا جی کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں یا کسی اور بھی سلسلے میں تمہاری خدمات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں، اس لیے تم اپنے مشوروں کو اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، وہاں ناگواریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آخری اور اہم بات یہ ہے کہ ڈیرا کہاں ہے؟ کون سا ڈیرا؟ وہ بے سختہ بولا، وہی ڈیرا جہاں تمہارا باپ قتل ہوا ہے۔ میں نے کہا، میں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بعد سیدھا وہاں جاؤں گا، کیا سمجھے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ڈیرا نزدیک ہی ہے، دریا کے کنارے۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے 2 کانسٹیبلز کو اسپتال روانہ کرنے کے لیے ضروری ہدایات دیں، گاؤں ہی سے ایک تانگا منگوایا اور چودھری سلطان کی لاش کو ضلعی اسپتال بھیج دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ASI شمشاد علی کے ساتھ ڈیرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رہنمائی کے لیے چودھری ناظر اور اچھو ہمارے ہمراہ تھے۔ اچھو سے بات چیت کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مقتول چودھری سلطان کا خاص بندہ تھا اور اس کا زیادہ تر وقت مذکورہ ڈیرے پر ہی گزرتا تھا۔ چودھری اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا، کچھ لوگ اسے چودھری کا دایاں بازو بھی کہتے تھے۔ میں نے چھوٹے چودھری ناظر سے استفسار کیا، تم نے طارق عرف راجہ کو کہاں سے پکڑا؟ اس کے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ تم پورا دن اسے تلاش کرتے رہے تھے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیا پہلے تم نے اس کے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے کئی مرتبہ اپنے بندے اس کے گھر بھیجے تھے مگر وہ وہاں نہیں تھا، وہ دن بھر گھر سے غائب رہا، پھر جیسے ہی ہمارے ہتھے چڑھا ہم پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ میں نے پوچھا، کیا راجہ کا گھر بھی سلطان پور ہی میں ہے؟ اس نے میرے سوال کا ہاں میں جواب دیا۔ ہم حویلی سے نکل کر پیدل ہی ڈیرے کی سمت چل پڑے تھے، کیونکہ ناظر کے مطابق فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ کسی سواری کے انتظام کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے پوچھا، ناظر اس وقت رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا ہے، کیا ڈیرے پر روشنی کا ایسا بندوبست ہے کہ میں بآسانی وہاں کا جائزہ لے سکوں؟
ناظر کی بجائے اچھو نے جواب دیا، فکر نہ کرے، روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کسی کو مخاطب کیے بغیر خیال افروز انداز میں کہا، چودھری سلطان کی لاش کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کسی تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا، کسی ہنجر یا چھرے وغیرہ سے۔ چودھری ناظر نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم نے آلہ قتل برآمد کروا لیا؟ ابھی تک راجہ نے اس سلسلے میں زبان نہیں کھولی۔ وہ مایوسی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولا، حالانکہ میں نے اسے ہنسی پوچھ گچھ کی ہے، لگتا ہے اس نے آلہ قتل یا تو کہیں چھپا دیا ہے یا پھر دریا میں بہا دیا۔ آپ سختی کریں گے تو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ سختی کریں گے تو اس بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، چودھری ناظر، راجہ تو سرے سے اس قتل ہی سے انکاری ہے، آلہ قتل کے بارے میں وہ کیا بتائے گا؟ سرکار، اچھو مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ تھانے دار ہیں، پولیس والوں کے سامنے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، راجہ کس کھیت کی مولی ہے؟ میں نے اچھو کے اظہار خیال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ جب ہم گاؤں کی آبادی سے باہر نکلنے لگے تو اچانک ایک عورت اندھیرے میں سے نمودار ہو کر ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ دبلی پتلی، کمر خمیدہ اور عمر رسیدہ بڑھیا مجھ سے فریاد کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میرے بچے کو یہ لوگ بے گناہ پکڑ کر لے گئے ہیں۔ میرا راجہ تو چڑیا کا ایک بچہ نہیں مار سکتا، انسان کو قتل کرنا بہت دور کی بات ہے۔ چودھری ناظر نے غصیلی نظر سے اس بڑھیا کو دیکھا اور کہا، بختو، میں تمہارے بیٹے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ہٹ جا پرے، ہمارا راستہ کھوٹا نہ کر۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے چودھری نے اس بڑھیا کو ایک جانب دھکیل دیا۔ وہ بیچاری بات کرتے ہوئے کھانسنے لگی تھی۔ دھکا کھانے کے بعد تو اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کی سانس بہت تشویشناک انداز میں چل رہی تھی۔ ازاں بعد معلوم ہوا راجہ کی ماں بخت بی بی عرف بختو دمے کی دائمی مریضہ تھی۔ چودھری ناظر کا عمل مجھے سخت ناگوار گزرا۔ میرے اشارے پر ASI نے بختو کو سہارا دیا۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے درمیان جانے کیا الجھن زدہ باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ اپنے گھر جائے، میں تھوڑی دیر میں آ کر اس کا بیان لیتا ہوں، اگر اس کا بیٹا راجہ واقعی بے گناہ ہوا تو پھر اس کا بال بھی باںکا نہیں ہوگا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ بڑھیا تو بالکل پاگل ہے۔ ہم نے دوبارہ ڈیرے کی جانب قدم بڑھائے تو چودھری ناظر نے کہا، اچھو بولا، دنیا کی ساری مائیں اپنی اولاد کے حوالے سے پاگل ہی ہوتی ہیں، انہیں اولاد کے عیب اور برائی میں بھی ہونا نظر آتا ہے۔ راجہ کو بگاڑنے میں بختوں کا بھی ہاتھ ہے۔ جب تک چراغ دین زندہ تھا اس نے بیٹے کو خاصا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا اچھو راجہ کے باپ کا ذکر کر رہا تھا جو اب زندہ نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا، چراغ دین کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 5-6 سال ہو گئے جناب۔ وہ کرتا کیا تھا؟ تھوڑی سی زمین تھی اس کی، یہ کوئی 4-5 کلے، اس نے جواب دیا۔ چراغ دین اپنی زندگی میں خود ہی کھیتی باڑی کے معاملہ دیکھتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ زمین ٹھیکے پر ایک مزارہ اکرم جٹ کے پاس چلی گئی ہے۔ چودھری نے کہا، اصولی طور پر تو باپ کے مرنے کے بعد راجہ کو زمینداری کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن اس لفنگے کو آوارہ گردی ہی سے فرصت نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ چودھری اپنے دل میں راجہ کے لیے شدید ترین نفرت رکھتا تھا۔ اس کا لہجہ بڑا کاٹدار اور زہر میں بھجا ہوا تھا۔ ابتدا میں ناظر نے بتایا تھا کہ راجہ چودھری سلطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ راجہ اور چودھری اینڈ کمپنی کے مابین کہیں کوئی گرہ ضرور پڑی ہوئی تھی۔ گاؤں سے نکل کر ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ اچھو نے اپنے ہاتھ میں ایک لالٹین پکڑ رکھی تھی، دوسری لالٹین اس نے شمشاد علی کو تھما دی تھی۔ ہم لالٹینوں کی ملجگی روشنی میں ڈیرے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے اچھو سے استفسار کیا، راجہ کے باپ چراغ دین کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ اسے خطرناک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا، اچھو نے بتایا۔ کسی علاج معالجے سے پہلے ہی وہ چل بسا۔ اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، راجہ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ کوئی نہیں، وہ کلم کلہ ہے، اچھو نے بتایا۔ چودھری بولا، سر پر کوئی بڑا ہو تو روک ٹوک کرتا رہتا ہے۔ راجہ کو اس کی ماں کے لاڈ پیار نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اس نے باجی کو قتل کر ڈالا۔ میں نے چھوٹے چودھری سے پوچھا، تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ راجہ تمہارے باپ مقتول چودھری سلطان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، مگر تم نے اس دشمنی کا سبب یا وجہ نہیں بتائی۔ میرا اندازہ چونکہ سوالیہ تھا اس لیے اس نے جواب دیا، اس کا مزاد کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چودھری صاحب سے نفرت کرنے لگا تھا۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ اس کا خیال ہے کہ چندہ کی موت میں اباجی کا ہاتھ ہے۔ یہ چندہ کون تھی؟ میں نے پوچھا، اور راجہ کی کیا لگتی تھی؟ لگتی لگاتی تو کچھ نہیں تھی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، پر اس الو کے پٹھے کا دعویٰ ہے کہ یہ اس سے محبت کرتا تھا۔ میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا۔ اب اس واقعے کی کڑیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ میں نے پوچھا، چندہ بھی سلطان پور ہی کی رہنے والی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، چندہ کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس پاگل کی بچی نے خودکشی کر لی تھی، چھوٹے چودھری نے بتایا۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم نے بتایا ہے راجہ چندہ سے محبت کا دعویدار دار ہے، اس کا خیال ہے کہ چندہ کی موت میں چودھری سلطان کا ہاتھ ہے، تو کیا تمہارے ابا جی بھی چندہ نامی اس لڑکی میں دلچسپی رکھتے تھے؟ نا جی، بالکل نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ ابا جی کو اس اندھی لڑکی سے کیا واسطہ؟ اندھی لڑکی؟
میں چونک پڑا، کیا چندہ بینائی سے محروم تھی؟ جی وہ پیدائشی نابینا تھی، ناظر نے جواب دیا۔ اچھو فلسفیانہ انداز میں بولا، او ملک صاحب جی، آپ سیانے آدمی ہیں، خود سوچیں اگر چودھری صاحب کو چندہ سے کوئی لگاؤ یا دلچسپی ہوتی تو وہ اس کی بجائے راجا کی موت کے بارے میں سوچتے، اپنی دلچسپی کے سامان کو ختم نہ کرتے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید بتایا، یہ راجہ ایک وہمی لڑکا ہے، خواہ اسے شک ہو گیا کہ چندہ نے چودھری صاحب کی وجہ سے خودکشی کی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھو، میں نے گمبھیر آواز میں اسے مخاطب کیا، کیا تمہاری سمجھ میں اس شک کا کوئی سبب آتا ہے، چاہے وہ غلط فہمی ہی کیوں نہ ہو؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، اب دیکھیں جناب، بات دراصل یہ ہے کہ چندہ کا باپ چچا نصیر چودھری صاحب کی زمینوں پر کام کرتا ہے، آپ اسے کھیت مزدور سمجھ لیں۔ چودھری سلطان بہت ہمدرد اور غریب پرور انسان تھے، دوسرے خدمتگاروں کی طرح وہ نصیر چاچا کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، گاہے بگاہے وہ اس کی مدد کرتے رہتے تھے، کبھی اس کے گھر کی طرف سے گزر ہوتا تو 5-10 منٹ کے لیے گھر کے اندر بھی چلے جاتے تھے، اکثر و بیشتر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ چند لمحات تک سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ان حالات سے راجا نے سمجھا کہ چودھری صاحب چندہ کی خاطر اس کے گھر آتے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ چاچا نصیر پر ہاتھ سے مہربان بھی رہتے ہیں۔ پھر جب چندہ نے خودکشی کر لی تو راجا نے کلم کلا یہ کہنا شروع کر دیا، چودھری صاحب اس کے دشمن ہیں، انہی کی وجہ سے چندہ نے خودکشی کی ہے۔ یہ تو چودھری صاحب کا ظرف ہے، انہوں نے اس کی بک بک پر دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ تو اس کی زبان گدی سے کھچوا لیتے۔ اور دیکھیں اس تخم بد نے کیسا کام کیا ہے، غلط فہمی کی بنا پر اس نے چودھری صاحب کو قتل کر ڈالا۔ چودھری ناظر اور اچھو کے بیان سے لگتا تھا یہ ایک سیدھا سادہ انتقامی کارروائی کا واقعہ ہے جس میں تمام کردار اور شواہد اپنی جگہ فٹ ہے، بس آلہ قتل کی کمی تھی، پھر پولیس کے کرنے کو کچھ باقی نہ رہتا۔ لیکن میں اتنا آسان واقعہ نہیں ہوا، میرا خیال بلکہ پیشہ ورانہ تجربہ یہ ہے کہ جو معاملہ جتنا سیدھا اور آسان نظر آتا ہو اس کے پیچھے اتنی ہی زیادہ پیچیدہ کہانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ میں جب تک بخت بی بی، چاچا نصیر، مقتول چودھری کی بیوہ اور دیگر اہم افراد کے انٹرویوز نہ کر لیتا کسی قسم کی رائے قائم کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ پھر سب سے زیادہ ضروری تفتیش تو راجہ پر کرنے کی ضرورت تھی، وہ اس مقدمے کا ملزم تھا اور ماضی قریب میں ایک نابینا چاند کا عاشق بھی رہا تھا، اس کے جوابات سے بہت سارے بھید کھل سکتے تھے۔ میں نے دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اچھو سے سوال کیا، چندہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ مجھے کیا پتا جی، وہ جلدی سے بولا۔ چودھری ناظر نے کہا، جناب کوئی خودکشی کرنے والا یہ تھوڑا بتاتا ہے کہ وہ اپنی جان کیوں دے رہا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہتے ہو ناظر، خودکشی کرنے والا شخص اس عمل سے پہلے بآواز بلند باقاعدہ اعلان نہیں کرتا کہ وہ کس سبب کے تحت اپنی جان لے رہا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوتی ہے۔ خیر، میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا، پھر سنجیدگی سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آپ دونوں کو چندہ کی خودکشی کا سبب معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی تو تفتیش شروع ہوئی ہے، میں سارے سباب اور وجوہات خود ہی تلاش کر لوں گا۔ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کی خاموشی نے میرے دماغ میں ان کے بارے میں شک امیز تجسس جگا دیا۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ چندہ کی موت کی وجہ سامنے نہ آئی ہو۔ گاؤں تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا شناسا اور اس کے گھریلو حالات سے واقف ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس معاملے کو عقدۂ لا یحل سمجھ لینا نہ سمجھی کی بات تھی۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ناظر اور اچھو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ سوچ کے ساتھ ہی ذہن میں یہ سوال ابھرتا تھا، کہیں یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک چودھری سلطان کے قتل میں ملوث تو نہیں۔ تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول سے چلتی ہے، میں اس گاڑی میں ایندھن بھرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ مقتول چودھری سلطان کا ڈیرا اچھی خاصی رہائش گاہ تھی، ایک وسیع اور ریز احاطے میں 4 کمرے بنے ہوئے تھے، 2 کی صورت میں۔ پہلے 2 کمروں کے معائنے سے اندازہ ہوا کہ وہ ملازموں کے رہنے کے لیے تھے، جبکہ دوسرے 2 کمرے، ان میں سے بھی خصوصاً ایک کمرہ اپنے رکھ رکھاؤ اور ٹپ ٹاپ سے خاصا آرام دہ اور معیاری نظر آتا تھا۔ یہ کمرہ کس کے استعمال میں ہے؟ میں نے چھوٹے چودھری سے پوچھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اچھو کو دیکھا۔ اچھو نے جلدی سے کہا، اس کے ساتھ والے کمرے میں رہتا ہوں۔ میں نے ساتھ والے کمرے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اسے گھورا، اس کمرے کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کمرے کے فرش کی جانب اشارہ بھی کیا۔ وہ صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بولا، یہ کمرہ عام طور پر بند ہی رہتا ہے، البتہ کبھی کبھار چودھری صاحب یہاں رات گزارنے آ جاتے تھے۔ کیا چودھری سلطان گزشتہ رات بھی اسی کمرے میں موجود تھے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے قتل بھی اسی کمرے میں ہوا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ بولا، پھر ایک آرام دہ پلنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان کی خون آلود لاش یہاں پڑی ملی تھی۔ میں نے ایس آئی کی مدد سے لالٹینوں کی روشنی میں بڑی باریک بینی سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ ڈیرے پر 2-3 لالٹینیں پہلے سے موجود تھیں، اس لیے کمرے کے اندر اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی اور مجھے اپنے کام میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا پیش نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے کا سائز 12 بائی 15 فٹ ہوگا، ایک دروازہ اور 2 چوبی کھڑکیاں دیواروں میں نصب تھیں۔
कमरे के अंदर एक बड़े आरामदेह पलंग के अलावा एक छोटा सोफा सेट, 4 कुर्सियां और एक मेज भी मौजूद थी। एक दीवार के साथ कपड़ों वाली अलमारी भी नजर आ रही थी। वो एक ऐसा कमरा था जिसे बैक वक्त ड्राइंग रूम और बेडरूम कहा जा सकता था। मैं जब कमरे की एक एक चीज का तफसीली जायजा ले चुका तो पलंग की जानिब मुतवज्जो हो गया। दर हकीकत पलंग का मुआयना मैं दूसरी मरतबा कर रहा था। अच्छू ने बताया था मकतूल चौधरी की लाश इसी पलंग पर पाई गई थी, इसलिए मैं दोबारा से छान फटक रहा था। बिस्तर की चादर पर जा बजा खून के छींटे दिखाई दे रहे थे जो खुश्क हो चुके थे। दागदार चादर को देखकर बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था चौधरी मौत के मुंह में जाने से कबल बुरी तरह मचला तड़पा और फड़का होगा। मैंने एएसआई को डेरे के दीगर हिस्सों के मुआयने के लिए डेरे के एक मुलाजिम अकबर शाह के साथ भेज दिया और खुद सोफे पर बैठकर चौधरी साहब से सवालों जवाब में मसरूफ हो गया। अच्छू और चौधरी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। जलती हुई 2 लालटेनें चौबी मेज पर रख दी गई। उस वक्त मैं मुखातिब तो नाजर से था, लेकिन वो दोनों ही बारी बारी मेरे सवालों के जवाब दे रहे थे। मैंने अच्छू से दरियाफ्त किया, तुम तो मुस्तकिल इसी डेरे पर रहते हो और तुम्हें मकतूल का खास आदमी भी समझा जाता है, लिहाजा तुम बेहतर अंदाजा लगा सकते हो अगर वाकई राजा ने वारदात की है तो उसकी इतनी जुर्रत कैसे होगी कि तन्ने तनहा इस डेरे में घुस आया और किसी को कानो कान खबर ना हुई। क्या गुज़िश्ता रात ये डेरा बिल्कुल वीरान पड़ा था? ऐसी बात नहीं है जनाब, उसने बताया। इस डेरे पर मेरे अलावा 3 अफराद और भी रहते हैं। कादिर बख्श, रहीम बख्श और अकबर शाह की हैसियत मुलाजिमों की सी है। गुज़िश्ता रात चौधरी साहब के अलावा मैं और अकबर शाह यहाँ मौजूद थे। बाकी दोनों मुलाजिम किसी जरूरी काम से डेरे से बाहर गए हुए थे। एक लम्हे का वक्फा देकर उसने वजाहत की, अकबर शाह यही बंदा है जिसे अभी आपने एएसआई के साथ बाहर भेजा है। मैंने पूछा तुम लोग इस डेरे पर क्या करते हो? चौधरी साहब की जमीनों की देखभाल, वो मुतदल लहजे में बोला। दरिया की दोनों जानिब 300 एकड़ अराजी चौधरी साहब की मलकियत है। हम इसी डेरे पर बैठकर सारा इंतजाम और रखवाली करते हैं। मैं खुद कुछ नहीं करता बल्कि दूसरे मुलाजिमों से मुख्तलिफ काम करवाता हूँ। तुम दिन रात इसी डेरे पर रहते होगे? जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मैं अक्सर यहाँ होता हूँ। मैंने पूछा, इस कमरे की आराइश और तरतीब देखकर पता चलता है कि तुमने खुद भी बताया है कि मकतूल चौधरी कभी कभार रात गुजारने यहाँ आ जाता था। तुम मुझे बताओ कि मकतूल को यहाँ रात गुजारने की जरूरत क्यों पेश आती थी? जवाब देने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाया। मैंने धमकी अमेज़ लहजे में कहा, देखो अच्छू, मैं अभी तक तुम लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आ रहा हूँ। आइंदा भी अगर मेरा यही रवैया चाहते हो तो एक लफ्ज झूठ का नहीं बोलना। मैं जो भी पूछूं 16 आने सच बताओ। अगर बाद में ये बात सामने है कि तुमने हकायक की पर्दापोशी की है तो समझ लो मैं तुम्हारा जो हशर करूंगा वो बड़ा इबरतनाक होगा। वो तामुल करते हुए बोला, जनाब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। यकीन ना आए तो आप छोटे चौधरी साहब से तस्दीक भी कर सकते हैं। ये भी चौधरी सुल्तान के इस शौक से वाकिफ है। मैंने चौंक कर बारी बारी इन दोनों की तरफ देखकर पूछा, कौन सा शौक? अच्छू ने बताया, थानेदार साहब, बड़े लोगों के शुगल भी बहुत ऊंचे होते हैं। अपने छोटे चौधरी साहब को उसने जुमला अधूरा छोड़कर नाक पर एक उंगली रखी और आंख दबाते हुए बोला, आप समझदार आदमी हैं, समझ गए होंगे कि चौधरी साहब को किस किस्म का शौक था। उनका जब इस नौयत का प्रोग्राम होता वो रात इस डेरे पर बसर करते थे अपने मेहमान के साथ। और इस मेहमान का बंदोबस्त तुम करते होगे? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। अच्छू के इशारे ने मुझे मामले की तह तक उतार दिया था, जिससे चौधरी का किरदार और मिजाज खुलकर सामने आ गया था। वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ सर हिलाकर रह गया। मैंने इस्तफसार किया, क्या गुज़िश्ता रात भी यहाँ कुछ इसी किस्म का प्रोग्राम चला था? उसने दोबारा इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, पिछली रात तुम चौधरी सुल्तान की खातिरदारी के लिए किसे लेकर आए थे? उस औरत का नाम निम्मी है। क्या वो अकेली यहाँ पहुंची थी या उसके साथ कोई और भी था? उसने बताया, निम्मी का रखवाला करीम बख्श भी उसके साथ आया था। लफ्ज रखवाला पर उसने खासा जोर दिया था। मैं समझ गया इस रखवाले से उसकी मुराद क्या थी। जरा सी अकल भी रखने वाला शख्स पेशावर औरतों के रखवाले का मफहूम बाखूबी जान सकता है। मैं इन दोनों से बातचीत के दौरान में अहम पॉइंट्स अपनी जेबी डायरी में नोट करता जा रहा था। मैंने अच्छू से पूछा, क्या तुम निम्मी और करीम बख्श को अपने हमरा यहाँ तक लाए थे? उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं जनाब, मैंने दिन में करीम बख्श से मामला तय कर लिया था। साथ वाला पिंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, वो दोनों इसी पिंड के वसनीक हैं। पिछली रात वो खुद ही डेरे तक पहुंचे थे। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, वो कितने बजे डेरे पर पहुंच गए थे? लगभग रात 10 बजे। और चौधरी सुल्तान? मैंने पूछा। चौधरी साहब तकरीबन 11 बजे आए थे। वो दोनों आज सुबह कितने बजे डेरे से रवाना हुए थे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, अच्छू सादगी से बोला। जब मैं सोकर उठा तो वो दोनों डेरे पर मौजूद नहीं थे। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, मौजूद नहीं थे का एक ही मतलब है वो जा चुके थे। फिर मैंने उसे पूछा, तुम आज सुबह कितने बजे जागे थे? मेरा ख्याल है उस वक्त 6 बजे होंगे, उसने बताया। मैंने कहा, तुम मकतूल चौधरी के शौक में उसके सबसे बड़े राजदार थे। तुम ये बात बखूबी जानते होगे कि इसकी तफरी तबाह की खातिर यहाँ आने वाली अमूमन दूसरे रोज कब यहाँ से वापस जाती थी।
اجالا پھیلتے ہی وہ یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ چودھری سلطان کو قتل کر دیا گیا ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، چودھری صاحب صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ جب وہ ڈیرے پر قیام کرتے تھے تو ہم دونوں صبح سیر کے لیے کھیتوں میں دور تک نکل جاتے تھے۔ آج صبح جب میں نے چودھری صاحب کو بیدار ہوتے نہ دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ لگ بھگ 7 بجے میں نے ان کے کمرے کے اندر جا کر دیکھا تو پتا چلا کسی نے بڑی بے دردی سے انہیں قتل کر دیا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے حویلی جا کر سب سے پہلے چودھری ناظر کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہر طرف چودھری صاحب کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ میں نے چھوٹے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اچو کی زبانی جو حالات سامنے آئے ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری سلطان کے قتل میں نمی یا اس کے رکھوالے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پھر تم پورا دن لٹھ لے کر راجہ کے پیچھے کیوں گھومتے رہے؟ جناب یہ پیشہ ور لوگ اتنی جرات نہیں کر سکتے، وہ حقارت امیز لہجے میں بولا۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے اس حد تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے نمی اور کریم بخش میری پہنچ میں ہیں۔ اگر اس حوالے سے وہ مشکوک ثابت ہوئے تو میں ان کی کھال نچوا کر پورے جسم پر مرچوں کا چھڑکاؤ کرا دوں گا۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، راجہ کی طرف میرا دھیان اس لیے گیا تھا کہ بقوا کی رات اسے ڈیرے کے آس پاس دیکھا گیا تھا اور اس نے چودھری صاحب کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ چھوٹے چودھری کی آخری بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، راجہ کو کس نے ڈیرے کے قرب و جوار میں دیکھا تھا اور تمہارے ابا جی کے بارے میں وہ کس شخص سے پوچھ پرتیت کر رہا تھا؟ اکبر شاہ سے، ناظر کے بجائے اچھو نے جواب دیا۔ اکبر نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر یہاں سے بھگا دیا تھا۔ کل کا دن اور رات تم دونوں ہی اس ڈیرے پر تھے۔ کل کا دن اور رات تم دونوں ہی اس ڈیرے پر تھے نا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تم اور اکبر شاہ؟ ہاں جی، ہم دونوں ہی تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب آج صبح نمی اس کا رکھوالا ڈیرے سے روانہ ہوئے تو اکبر شاہ کہاں تھا؟ وہ شاید زمینوں کی طرف گیا ہوا تھا، اچھو نے بتایا۔ ویسے آپ خود اسے بلا کر پوچھ لیں۔ اچھو کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ اکبر شاہ ASI شمشاد علی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، ملک صاحب میں نے ڈیرے کے باقی 3 کمرے اور پورا سین اچھی طرح دیکھ لیا۔ کسی قسم کی کوئی قابل اعتراض شے برآمد نہیں ہوئی۔ آلہ قتل کا کوئی سراغ ملا؟ نہیں جناب، کوئی خنجر یا چھرا بھی ہاتھ نہیں لگا۔ ویسے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کوئی سوچنے لگا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ویسے کیا؟ میرا خیال ہے ہمیں کل دن کی روشنی میں ڈیرے کے گرد و نواح کا تفصیلی جائزہ بھی لینا چاہیے۔ لالٹینوں کی روشنی میں کی گئی تفتیش سے میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، وہ اپنے تذبذب کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بالکل بالکل، یہ تو میرے پروگرام میں شامل ہے۔ ہم نہ صرف ڈیرے کے قرب و جوار کا بلکہ ایک مرتبہ پھر ڈیرے کے اندرونی حصے کا بھی تنقیدی معائنہ ضرور کریں گے۔ فی الحال جو ممکن تھا وہ کارروائی ہم نے کر ڈالی ہے۔ پھر میں اکبر شاہ نامی اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اکبر شاہ کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ اکبر شاہ، مجھے پتا چلا ہے کہ کل رات تم راجہ سے ملے تھے۔ میں اس سے نہیں بلکہ وہ مجھ سے ملا تھا، وہ جلدی سے تردیدی انداز میں بولا، اور وہ رات نہیں بلکہ شام کا وقت تھا۔ ایک ہی بات ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، اس نے تم سے کس قسم کی باتیں کی تھی؟ وہ بڑے چودھری ہوراں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مثلاً کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ جاننا چاہتا تھا چودھری صاحب اس وقت ڈیرے پر ہیں یا نہیں، اس نے بتایا۔ جب میں نے اس کے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دیا تو وہ پوچھنے لگا، چودھری صاحب اگر یہاں موجود نہیں تو پھر کب آئیں گے؟ تم نے اسے یہ بھی نہیں بتایا ہوگا؟ میں نے کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ جوشیلے انداز میں بولا۔ یہ بات مجھے پتا ہے، راجہ چودھری صاحب کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ سچی بات بتاؤں، اگر آپ یقین کریں تو۔ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں کہو، میں ہر سچی بات پر فوراً یقین کر لیتا ہوں۔ 16 آنے کھری اور حق بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات چودھری صاحب ڈیرے پر گزاریں گے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پھر میں بھلا کس طرح راجہ کو اس بارے میں کچھ بتا سکتا تھا؟ اگر وہ کسی قسم کی ہیرا پھیری سے کام نہیں لے رہا تھا تو پھر اس بات میں خاصا وزن تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارا ٹکا سا جواب سن کر راجہ نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میرے جواب سے اس کی تسلی نہیں ہوئی تو وہ میرا سر کھانے کے لیے اور کریدنے لگا۔ اکبر شاہ نے بتایا، مجبوراً مجھے اسے بری طرح ڈانٹنا پڑا۔ وہ کھری کھری سننے کے بعد یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات، وہ مجھے خاصا غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اگر اس وقت چودھری صاحب اس کے سامنے ہوتے تو وہ ان پر حملہ کر دیتا۔ اکبر شاہ کا بیان چودھری ناظر کے موقف کی حمایت کرتا تھا اور یہ راجہ کے سراسر خلاف جا رہا تھا۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا، اکبر شاہ تم جانتے ہو پچھلی رات ڈیرے پر چودھری سلطان کے 2 مہمان آئے ہوئے تھے؟ اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں صبح کس وقت یہاں سے واپس گئے تھے؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ باری باری چودھری ناظر اور اچھو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آج کل زمینوں کو پانی لگانے کا وقت چل رہا ہے۔ آج صبح تو میں منہ اندھیرے ہی ڈیرے سے کھیتوں کی جانب نکل گیا تھا۔ میری واپسی 7 بجے کے قریب ہوئی۔ اس وقت تک وہ دونوں ڈیرے سے جا چکے تھے۔
اسی وقت اچھو نے مجھے بتایا کہ چودھری صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے، پھر مجھے ہدایت کی کہ میں ڈیرے پر ہی رہوں، وہ چودھری ناظر کو اس واقعے کی اطلاع دینے جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اکبر شاہ سے پوچھا، آج صبح تم لگ بھگ کتنے بجے ڈیرے سے نکل گئے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت 5 بجے ہوں گے۔ کیا اس وقت وہ دونوں یہاں موجود تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جس بز ہوتے ہوئے بولا، پتہ نہیں جناب، کریم بخش تو میرے ساتھ والے کمرے میں رات کو سویا تھا، اور نمی تھوڑا سا توقف کر کے اس نے کنکھیوں سے چودھری ناظر کو دیکھ کر بولا، جناب میں نے صبح ڈیرے سے نکلتے وقت کریم بخش والے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اکبر شاہ کو فارغ کر کے کمرے سے باہر بھیج دیا اور اچھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری سلطان کو جس انداز میں قتل کیا گیا ہے، اسے لگتا ہے جان دینے سے پہلے اس نے بہت شور و غل مچایا ہوگا۔ کیا تم نے اس قسم کی کوئی آواز یا آوازیں سنی تھی؟ آپ ہی کمال کرتے ہیں سرکار، وہ ایک ادا سے بولا۔ اگر ایسی کوئی آواز میرے کان میں پڑ جاتی تو کیا میں چودھری صاحب کو موت کے منہ میں جانے دیتا؟ پھر وہ چہرے پر گہری افسردگی طاری کرتے ہوئے بولا، میں اس وقت گہری نیند میں تھا، یہ بھی تو ممکن ہے چودھری صاحب کو رات کے درمیانی حصے میں قتل کر دیا گیا ہو۔ ابھی تک ہم اس واردات کے بارے میں بھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، سب پتہ چل جائے گا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سب کچھ کھول کر رکھ دے گی، اس بات کی تصدیق ہو جائے گی چودھری سلطان کو کب اور کیسے قتل کیا گیا ہے۔ چودھری ناظر نے کہا، تھانے دار صاحب آپ بھی خواہ مخواہ لمبے چکروں میں پڑ گئے، قاتل میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس کے خلاف رپورٹ تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کریں۔ چھوٹے چودھری جی، میں نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے میرا کام سکھانے یا سمجھانے کی کوشش نہ کرو، اور میں جن لمبے چوڑے چکروں میں پڑ گیا ہوں نا، تم دیکھنا اس کے نتائج بھی کتنے وسیع و عریض برآمد ہوتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ ڈیرے پر اب میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، جائے واردات کا مکمل نقشہ میں پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ خون آلود بستر کی چادر اور دیگر ضروری اہم اشیاء کو ہم نے اپنے قبضے میں کیا، اور وہاں سے واپس گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات کافی بیت چکی تھی، اس لیے ہم نے افراد کے بیانات کو دوسری صبح پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی ایسے وقت میرے سر میں دوبارہ درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چودھری ناظر، اچھو اور اکبر شاہ سے ضروری پوچھ تاچھ کر لی تھی۔ گاؤں سے رخصت ہوتے وقت میں نے چودھری ناظر سے کہا، تمہارے ذمے میں ایک کام لگا رہا ہوں۔ وہ بولا، کس قسم کا کام جناب؟ تم کل چند افراد کو میرے پاس پہنچاؤ گے تھانے میں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جن میں بختو، چاچا نصیر اور تمہاری والدہ شامل ہیں۔ مقتول کی بیوہ کا بیان اشد ضروری ہے۔ پھر میں اچھو کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور تم نمی اور اس کے سرپرست کو میرے پاس پہنچاؤ گے، تم ایسے لوگوں کو لانے لے جانے کے خاصے ماہر ہو، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام تو میرا ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں کل صبح چنوال روانہ ہو جاؤں گا۔ چنوال اس نزدیکی گاؤں کا نام تھا جہاں نمی اور کریم بخش رہتے تھے۔ چودھری ناظر نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بختو اور چاچا نصیر کی حد تک ٹھیک ہے، میں انہیں تھانے پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا، لیکن امی جی سے آپ کل حویلی ہی میں مل لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ چودھریوں کے گھر کی عورتیں تھانے آتے ہوئے اچھی تو نہیں لگتی نا جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ چودھری ناظر، عورت چاہے چودھریوں کی ہو یا کسی کمی کمین کی، وہ ہر حال میں واجب الاحترام ہوتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تھانے نہیں آ سکتی تو راجا کی ماں کو بھی میں یہاں نہیں بلواؤں گا، کل میں یہیں آ کر ان دونوں سے ملوں گا۔ وہ شرمندہ سی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ASI شمشاد علی کے ہمراہ سلطان پور سے واپس اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلطان پور گاؤں کا نام چودھری سلطان کے دادا سلطان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ واپسی میں میں نمی اور کریم بخش کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، میرا دھیان ہر طرف جا رہا تھا، میں کسی بھی صورت نمی اور اس کے رکھوالے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے روز میں نے تھانے پہنچتے ہی طارق محمود عرف راجہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ایک رات حوالات میں گزارنے کے بعد وہ خاصا مزمحل ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی مار پیٹ یا دوسری قسم کی کوئی تفتیش نہیں کی گئی تھی، تاہم تھانے کی ایک اپنی ہی دہشت ہوتی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ زندگی میں اس نگری کی سیر کو آیا تھا۔ میں نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپا پر ڈالی، اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجہ، میں سچ بولنے والوں کی قدر کرتا ہوں، اور جھوٹوں کے لیے میں اس دنیا ہی کو جہنم بنانے کا ہنر جانتا ہوں۔ تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ میں سچ بولنے کو ترجیح دوں گا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ وہ گوار اور اجڑ نہیں بلکہ تعلیم یافتہ ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے راجہ؟ میں مڈل پاس ہوں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اسے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ مسجد حالات نے اجازت اور موقع ہی نہیں دیا، وہ شکستہ دلی سے بولا۔ ایک تو سلطان پور میں کوئی ہائی اسکول نہیں، دوسرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔
کسی کو کیا کہیں جب انسان کا نصیب ہی خراب ہو تو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر سنجیدگی سے بولا، اب یہی دیکھ لیں جناب، بیٹھے بٹھائے کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تم نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے راجا، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ میں سچ ہی بول رہا ہوں جناب۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو چودھری سلطان کو تم نے قتل نہیں کیا؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، بیٹھے بٹھائے میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر پوچھا، مجھے بتایا گیا کہ تم مقتول چودھری کو اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چودھری سلطان ایک ظالم اور عیاش شخص تھا۔ وہ ہر اس آدمی کا دشمن تھا جو کمزور ہو، بے بس ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ میں نے دوسروں کی بات نہیں کی، تمہارے بارے میں پوچھا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم چودھری کو اپنا دشمن کس وجہ سے سمجھتے تھے؟ اس دشمنی کی وجہ چودھری ناظر اور اچھو کی زبانی مجھے معلوم ہو چکی تھی، تاہم میں راجا سے اس کی تصدیق چاہتا تھا۔ وہ میرا سوال سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اس کی واپسی ہوئی اور بوجھل آواز میں اس نے بولنا شروع کیا۔ میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے تو چندا کے بارے میں آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور قلم سنبھال کر ڈائری اپنے سامنے رکھ لی۔ راجا بھاری آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اسی گاؤں کی ایک لڑکی چندا سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ چندا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کو چودھری سلطان کا گہن کھا گیا۔ چندا کی چاندنی ماند پڑ گئی، بلکہ وہ بالکل ہی بجھ گئی۔ چودھری نے میری چندا کو ختم کر دیا تھانے دار صاحب۔ وہ میری محبوبہ کا قاتل تھا، اس لیے میں ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھتا رہا۔ بات کے اختتام پر وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر تم نے اپنی دشمنی نکال لی؟ چندا کے قاتل کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے سینے میں روشن انتقام کی آگ کو تم نے ٹھنڈا کر لیا ہے نا؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، نہیں تھانے دار صاحب، چودھری سلطان کو قتل نہیں کیا۔ کاش میں ایسا کر سکتا، یہ بات سعادت کام میرے حصے میں آتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی، اس طرح کم سے کم چندا کی روح کو تو سکون مل جاتا۔ وہ بہت تیزی سے گردن ہلانے لگا، پھر بولا، افسوس، مجھے بہت پچھتاوا ہے، میں چودھری کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتا ہی رہا اور کوئی دوسرا یہ کام دکھا گیا۔ راجا کے لہجے میں کوئی ایسی بات موجود تھی جسے مجھے احساس ہوا وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ اگر وہ مکاری سے کام لے رہا تھا تو پھر میں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک سکہ بند اداکار تھا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے اسے گھیرنے کی کوشش کی اور پوچھا، راجا، میں نے تو سنا ہے چندا نامی اس اندھی لڑکی نے خودکشی کی تھی اور تم چودھری سلطان کو اس کا قاتل ٹھہرا رہے ہو، یہ کیا وجہ بھائی؟ اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ہنسی لہرانے لگی۔ وہ دلگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چندا کے پاس بصارت نہیں تھی، لیکن خدا نے اسے بصیرت کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ وہ بہت سی آنکھوں والوں سے زیادہ دانا و بینا تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اسے کہیں بڑھ کر خوبصورت بھی تھی۔ راجا نے اپنی باتوں سے یہ تصدیق تو کر دی کہ وہ اپنے دل میں چودھری سلطان کے لیے حد درجہ نفرت اور دشمنی رکھتا تھا، لیکن یہ خودکشی اور قتل والا معاملہ مجھے الجھا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، راجا، تم نے میرے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا۔ وہ چندا کے خیالات سے چونک گیا اور بولا، کون سا سوال؟ میں نے کہا، سارے گاؤں والوں تو یہ بات جانتے ہیں کہ چندا نے خودکشی کی تھی اور تم کہہ رہے ہو چودھری سلطان نے تمہاری محبوبہ کو قتل کر ڈالا، یہ کیسا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں جناب، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، گاؤں والے بھی اور میں بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب، گاؤں والوں کی نظر میں چندا نے خودکشی کی تھی، میں یہ جانتا ہوں۔ چندا چودھری سلطان کی ایک حرکت سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی تھی، لہٰذا میری نگاہ میں وہی شیطان کا بچہ چودھری سلطان چندا کا قاتل تھا۔ راجا نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں بری طرح چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے لرزیدہ لہجے میں استفسار کیا، چودھری نے ایسی کیا حرکت کی تھی؟ میرے سوال پر وہ ایک مرتبہ پھر دکھوں کی دلدل میں اتر گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی اذیت ناک شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ اس کی آواز میں ایک کرب، لہجے میں ایک درد اور انداز میں کسک تھی۔ وہ اس وقت ایک جیتا جاگتا نوحہ بن گیا تھا۔ راجا نے آئندہ 15-20 منٹ میں مجھے بڑے شفاف الفاظ میں بتایا کہ کس طرح چودھری سلطان ایک روز چندا کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس دن چندا کا باپ چاچا نصیر گھر پر موجود نہیں تھا۔ چودھری نے عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاچا نصیر کو کسی ضروری کام سے گاؤں سے باہر بھیج دیا تھا۔ نصیر چودھری کے کھیتوں پر کام کرتا تھا۔ چودھری کے کسی حکم سے انکار اس کے بس میں تھا اور نہ ہی وہ اتنی ہمت اپنے اندر رکھتا تھا۔ چودھری کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ چندا کے سوا اس وقت اور کوئی گھر میں نہیں ہوگا، اور چندا بھی ایک نابینا لڑکی تھی۔ پھر چودھری کے ساتھ اس کا ایک طاقتور ملازم اچھو بھی تھا۔ انہیں چندا جیسی کمزور لڑکی کو زیر کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور وہ بآسانی اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتے، لیکن چندا نے ان کے عزائم خاک میں ملا دیے۔
بنیائی نہ ہونے کے سبب اس کی چھٹی حص بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جب چودھری وغیرہ نے زبردستی سے کام لینا چاہا تو وہ بفر گئی اور چیخ چیخ کر اس نے سارا گاؤں سر پر اٹھا لیا۔ شور سن کر کوئی درجن بھر افراد چاچا نصیر کے گھر میں گھس گئے اور چودھری کو اپنے ہواری کے ساتھ وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اس وقتی چھینا چپٹی کے دوران میں چندا کا لباس تار تار ہو چکا تھا۔ اس کی عزت تو محفوظ رہی، تاہم اس کی برہنگی گاؤں والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس احساس کے خنجر نے چندا کا سینہ گود ڈالا کہ گاؤں کے متعدد افراد نے اسے نیم اریاں دیکھ لیا تھا۔ وہ زدوحس لڑکی اپنی اس بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکی اور اسی رات اس نے خودکشی کر لی۔ بیان ختم کرنے کے بعد راجا نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے استفسار کیا، بولے تھانے دار صاحب، چندا کا قاتل کون ہے؟ چودھری سلطان یا وہ خود؟ اس کے سوال میں بڑی شدت تھی، ایسی شدت جو چٹانوں کو شک کر دے۔ میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے حیرت امیز انداز میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی بڑی حقیقت کو گاؤں والے کس طرح چھپا رہے ہیں۔ چندا کی خودکشی کا سبب سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی چودھری سلطان کے خلاف زبان کھولنے کو تیار نہیں۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، چودھری سلطان ایک ظالم انسان تھا، بد کردار اور بدماش تھا۔ اس کی طاقت اور ظلم و ستم نے بے بس اور لاچار گاؤں والوں کی زبانوں پر تالے ڈال رکھے تھے۔ کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن چندا کی خودکشی کا واقعہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے کہا، تم نے بتایا ہے اس روز گاؤں کے لاتعداد افراد نے چندا کی قسم پسری کا منظر دیکھا تھا اور چودھری کو اس کے ہواری اچھو کے ساتھ جائے بکوا سے فرار ہوتے ہوئے بھی سب نے دیکھا تھا۔ کسی ایک کا لہو تو اچھلنا چاہیے، کسی کی غیرت کو تو جوش مارنا چاہیے۔ لہو؟ غیرت؟ وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولا، یہ سب کھوکھلے اور بے معنی الفاظ ہیں تھانے دار صاحب۔ بڑے لوگوں کی غیرت صرف اپنے خون کے لیے جوش مارتی، دوسروں کا لہو تو محض عیاشی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے مجروح لہجے میں بولا، آپ دیکھ لیں، اس واقعے کے درجنوں یعنی شاہدین تھے، اس کے باوجود بھی نہ کہیں رپورٹ درج ہوئی اور نہ ہی کوئی پرچہ کٹا۔ چودھری سلطان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ویسے ہی آن بان کی زندگی گزارتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک اندھی لڑکی نے اس کے ستم کے ہاتھوں اپنی جان لے لی اور خود موت کو گلے لگا لیا۔ اس کے نزدیک کوئی خاص بات نہیں بلکہ عام سی بات تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جانے کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ لگتا ہے اس تھانے میں آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے چودھری سلطان کے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے کہا، میں 6 ماہ پہلے اس تھانے میں تعینات ہوا ہوں۔ سلطان پور کا یہ پہلا کیس میرے ہاتھ آیا ہے۔ راجہ بڑے دل گرفتہ انداز میں چندا کی باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف آیا۔ میں نے معتدل لہجے میں اسے دریافت کیا، راجہ، وقوع کی رات بلکہ شام تمہیں مقتول چودھری کے ڈیرے کے آس پاس دیکھا گیا تھا، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، لگتا ہے آپ کو میری بے گناہی کا ابھی تک یقین نہیں آیا، مجھے چودھری سلطان کا قاتل ہی سمجھ رہے ہیں۔ میں از خود کچھ بھی طے نہیں کرتا، بلکہ حالات و واقعات کی روشنی میں میں جو تفتیش اور تحقیق کرتا ہوں اسے بہت اہمیت دیتا ہوں اور اسی سے نتائج برآمد کرتا ہوں۔ میں فی الحال نہ تو تمہیں قاتل سمجھ رہا ہوں نہ ہی بے گناہ، وقت خود ثابت کر دے گا کہ تم کیا ہو۔ میں نے ٹٹولتی نگاہ سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، اپنے سوال کو دہرایا، تم مسکرا شام کو چودھری کے ڈیرے کے قریب کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ قطعیت سے بولا، کیونکہ میں وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر تم کہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ راجہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر پورا اعتماد لہجے میں بتانا شروع کیا، تھانے دار صاحب، آپ جس شام اور رات کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور خاصی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ تمہارے ان دوستوں کا نام کیا؟ میں نے پوچھا، اور تم لوگ اس عرصے کے دوران میں کیا کرتے رہے تھے؟ وہ متعامل انداز میں بولا، میں اس وقت حنیف، رفیق اور نذیر کے ساتھ تھا، ہم آپس میں مل کر تاش کھیل رہے تھے۔ یاد رکھو، میں تمہارے ان دوستوں سے تصدیق ضرور کروں گا، بے شک آپ ان سے ضرور پوچھیں، وہ پورا اعتماد لہجے میں بولا، ہم اکثر مل کر تاش کھیلتے ہیں اور سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لمحاتی توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، بس اس کھیل میں وقت کچھ اچھا گزر جاتا ہے۔ تھانے دار صاحب، بس اس کھیل میں وقت کچھ اچھا گزر جاتا ہے، تلخ یادوں سے کچھ دیر کے لیے نجات مل جاتی ہے، اچھا برا تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر اس سے بحث و تحسیس کرنا ضروری نہ سمجھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تمہیں شام کے وقت گھر سے پکڑ کر تھانے لایا گیا تھا، وہ پورا دن تم گھر سے غائب رہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ دن تم نے کہاں گزارا؟ وہ تھوڑے تذبذب کے بعد بولا، جب آپ کو سب کچھ بتا دیا تو پھر کیا پرتا؟ اس نے چند لمحے توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس رات میں نے تاش کھیلتے ہوئے اپنے دوست سے 25 روپے جیتے تھے، لہٰذا دوسرے دن میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لاہور چلا گیا تھا، جہاں سے شام کو واپسی ہوئی تھی۔ کیا تم اپنے انہی دوستوں کے ساتھ لاہور گئے تھے جن سے تم نے 25 روپے جیتے تھے؟ میں نے اسے پوچھا، میرا مطلب ہے حنیف، رفیق اور نذیر کے ساتھ۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہیں جناب،
میرے ساتھ لاہور جانے والے دوستوں کے نام صدیق اور بوٹا ہیں۔ میں نے کہا میں تمہارے ان دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بے پرواہی سے بولا، آپ ضرور ایسا کریں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں نے راجہ کو دوبارہ حوالدار نبی باغ کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ASI شمشاد علی میرے کمرے میں آ گیا اور ہمارے درمیان راجہ سے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ وہ بھی اکبر شاہ کے بیان سے سخت حیرت زدہ تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، ان دونوں میں سے کوئی ایک پکا جھوٹا ہے۔ میں نے کہا، راجہ کے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 نام موجود ہیں، حنیف، رفیق، نذیر، صدیق اور بوٹا۔ تم ان سب کو تھانے بلوا لو۔ اگر راجہ کا بیان درست ثابت ہوا تو پھر اکبر شاہ کو بھی ناپ لیں گے وہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ ایسے ہی ضروری کارروائی کے لیے میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بہت سادی اور واضح تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق چودھری سلطان کو کسی تیز دھار خنجر یا چھرے کی مدد سے ہلاک کیا گیا تھا۔ موت کا وقت صبح 5 اور 7 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اکبر شاہ ڈیرے پر موجود نہیں تھا۔ وہ پانی کے سلسلے میں کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا اور ڈیرے پر اچھو اور چودھری کی موجودگی یقینی تھی۔ البتہ یہ پتہ چلانے کی ضرورت تھی کہ نمی اور کریم بخش اس وقت تک وہاں سے روانہ ہو چکے تھے یا نہیں۔ گزشتہ رات اچھو تھانے آ کر مجھے بتایا کہ چنی وال میں نمی اور کریم بخش سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ گاؤں سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اچھو سے کہا کہ وہ ان پر گہری نظر رکھے اور جیسے ہی دونوں واپس آئے وہ انہیں پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ موت کا وقت متعین ہونے کے بعد ان دونوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے نہایت ہوشیار قسم کے 2 سپاہیوں کو سادہ لباس میں ضروری ہدایات کے ساتھ چنی وال روانہ کر دیا۔ موجودہ صورتحال میں میں صرف اچھو پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسی روز میں نے بھی راجہ کی ماں بخت بی بی عرف بختو سے ملاقات کی۔ دمے کی وہ مریضہ اپنے بیٹے کے لیے سخت پریشان تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرے قدموں میں آ گرے۔ میں نے گزشتہ روز راجہ کے 5 دوستوں کو تھانے بلوا کر راجہ کے بیان کی تصدیق کر لی تھی۔ ان میں سے چند زبان کھولنے پر تیار نہیں تھے۔ وجہ صاف ظاہر تھی، راجہ چودھری سلطان کے قتل کا ملزم تھا۔ چودھری کا خوف کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بہرحال جب میں نے انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور یہ یقین دلایا کہ سچ بولنے کی صورت میں چودھری خاندان کا کوئی فرد انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا تو وہ قدرے مطمئن ہو گئے۔ ان سب کے بیان سے میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ راجہ نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں راجہ کی جانب سے میرا ذہن کافی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں بختوں سے کہا، دیکھو بی بی، میں تمہارے بیٹے کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی چودھریوں سے میری کوئی دوستی یا رشتہ داری ہے۔ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہارا بیٹا مجھے بے گناہ اور بے قصور نظر آیا تو میں آج شام یا کل صبح اسے چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان چندہ والے المناک واقعے پر بھی بات چیت ہوئی۔ بختوں نے راجہ کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے چودھری کے گھناؤں نے کردار کی نقاب کشائی کی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ کر چاچا نصیر کے گھر پہنچ گیا۔ نصیر کی عمر 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں نے چودھری کے کردار کے حوالے سے اسے سوال کیا تو وہ سادہ سے لہجے میں بولا، جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے دوستانہ انداز میں استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ چودھری سلطان نے تمہاری غیر موجودگی میں چندہ سے دسترازی کی کوشش کی تھی جس سے دل برداشتہ ہو کر اس نابینا معصوم لڑکی نے اپنی جان لے لی؟ وہ زخمی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا کرب میں پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسا لاچار اور بے بس باپ تھا جو اپنی اکلوتی بیٹی کے قاتل کا نام زبان تک لانے کا اختیار اور سکت نہیں رکھتا تھا۔ جن علاقوں میں چودھری سلطان جیسے بااختیار لوگ موجود ہوں وہاں کے غریب غربا اور کھیت مزدوروں کی ستم نصیبی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے چاچا نصیر سے پوچھا، تمہاری نظر میں راجہ کیسا لڑکا ہے؟ وہ اچھا لڑکا ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے پتا چلا ہے وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ ہاں مجھے بھی پتا چلا تھا، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مگر بہت بعد میں، جب وقت گزر چکا تھا۔ میری چندا نے بہت جلدی کر دی۔ وہ ایک دم خیالوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب میری چندا بہت سمجھدار اور سیانی تھی۔ وہ آنکھیں رکھنے والوں سے زیادہ دور تک دیکھ سکتی تھی۔ ایسی حیادار لڑکی میں نے اور کہیں نہیں دیکھی۔ وہ چند لمحات تک خاموش ہو کر اپنے اعصاب کو مجتمع کرتا رہا، پھر گلگیر انداز میں گویا ہوا، چودھری سلطان اس کے چمچے اچھو نے میری پھول جیسی چندا کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس نے دیکھنے والوں سے زیادہ محسوس کیا، اتنا زیادہ محسوس کیا کہ اس کے احساسات ختم ہو گئے۔ چندا نے خود کو ختم کر لیا تھانے دار صاحب۔ یہاں تک پہنچ کر اس کی ہچکی بند گئی اور وہ مزید ایک لفظ نہ بول سکا۔
مجھے اس کی زبان سے کچھ سننا بھی نہیں تھا۔ چاچا نصیر کے جن زخموں پر کھرینڈ آ چکا تھا، میرے سوالات کے تیز ناخنوں نے انہیں کھرچ ڈالا۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہی ہوا تھا۔ اس چیر پھاڑ میں اسی کا فائدہ تھا۔ اس کے زخم اوپر سے بند ہوئے تھے اور وہ بھی چودھری سلطان کے ڈر و خوف سے۔ اندر سے یہ زخم ہرے بھرے تھے اور رفتہ رفتہ خفیہ طریقے سے پھیلتے جا رہے تھے۔ ان زخموں کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکنے کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جذباتی ریلے سے سنبھلا تو میں نے اسے پوچھا، چودھری ناظر کا دعویٰ ہے کہ اس کے باپ کو راجہ نے قتل کیا ہے۔ وجہ وہ یہی بتا رہا ہے کہ چندہ والے واقعے کے بعد سے راجہ چودھری سے سخت نفرت کرنے لگا تھا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہونے والی باتیں کسی بھی قیمت پر چودھری کی حویلی تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ مجھے اسی گاؤں میں رہنا ہے۔ چودھری سلطان نہیں رہا تو کیا ہوا، اس کا بیٹا ناظر تو زندہ ہے نا؟ میں تمہاری مجبوریوں کو سمجھتا ہوں چاچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے میری طرف سے تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، یہ بات بالکل درست ہے کہ راجہ چودھری سلطان سے بے پناہ نفرت کرتا تھا، مگر مجھے نہیں یقین کہ اس نے چودھری کو قتل بھی کیا ہو۔ کسی کے خلاف باتیں کرنا اور بات ہے اور کسی کی جان لے لینا دوسری بات۔ نفرت تو میں بھی چودھری سلطان سے بہت کرتا ہوں، مگر اس کے گریبان تک ہاتھ بڑھانے کی کبھی ہمت نہیں ہو سکی۔ میرا خیال ہے راجہ نے چودھری کا قتل نہیں کیا، اسے اس معاملے میں بے گناہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہارے خیال میں چودھری سلطان کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ معذرت آمیز انداز میں بولا۔ میں چاچا نصیر کے گھر سے باہر نکل آیا۔ چودھری سلطان کا ملازم اکبر شاہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے تھانے بلوایا تھا۔ سلطان پور جا کر مقتول کی بیوہ سے ملنے سے قبل میں اکبر شاہ سے دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے راجہ کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا، اس بنا پر وہ میرے ذہن میں کھٹکنے لگا تھا۔ اکبر شاہ کی عمر 25 کے قریب تھی اور وہ ایک صحت مند جوان تھا۔ مجھے اپنی جانب مسلسل گھورتے دیکھ کر اکبر شاہ نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، اور تھانے دار صاحب، آپ نے اچانک مجھے تھانے کیوں بلایا ہے اور آج مجھے اس طرح کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم نے کام ہی ایسا کیا کہ میں کسی اور نظر سے تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کیا کیا جناب؟ وہ گڑبڑا گیا۔ تم نے اپنی بیبے کا سر کیا، اور کیا کیا ہے؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا جناب، ابھی سمجھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے بہادر خان کو مخصوص اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کمرے میں اکبر شاہ کی تیز چیخ بلند ہوئی۔ بہادر خان نے اس کی پنڈلی کی ہڈی پر اپنے ذاتی بوٹ کی نوک سے ایک دھواں دھار بوسہ دیا تھا۔ اور جناب میرا قصور کیا ہے؟ چیخ کی تکمیل کے بعد اس نے پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے ایک سنگین جھوٹ بولا ہے۔ کون سا جھوٹ؟ وہ بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرنے لگا۔ کانسٹیبل بہادر خان نے میرا اشارہ پا کر اس پر لات مکوں کی بارش کر دی۔ میں نے کانسٹیبل کو ہاتھ روکنے کو کہا اور اکبر شاہ کو اس کے جھوٹ کی تفصیل بتا دی۔ میری بات سننے کے بعد وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور غصیلے لہجے میں بولا، جھوٹ میں نے نہیں بلکہ اس شیطان کی اولاد راجہ نے بولا ہے۔ ایک لمحہ رک کر وہ سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر مشورہ آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، راجہ کو آپ کوئی ایویں سے لڑکا نہ سمجھے، وہ بہت چکر باز ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں وہ تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کے چکر میں نہیں آنا۔ تو میں تمہارے چکر میں آ جاؤں، ہے نا؟ میں نے اسے گھورا۔ میں نے آپ کو کون سا چکر دیا جناب؟ تم یہ اداکاری بند کرو گے یا میں کوئی اسپیشل فارمولا آزماؤں؟ میں نے اس کے انداز سے سمجھ لیا کہ وہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور کر رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے کر کسی اہم بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے راجہ کے دوستوں کے نام گنوانے اور وقوعہ کے روز اس کی مصروفیات کی تفصیل بتانے کے بعد اسے پوچھا، ہاں بتاؤ، راجہ اس روز تم سے کب اور کہاں ملا تھا؟ میں حنیف، رفیق، نذیر، صدیق اور بوٹا سے ہر قسم کی تصدیق کر چکا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، راجہ اس کے تمام دوست جھوٹے ہیں۔ وہ اس روز مجھ سے ڈیرے پر ملا تھا اور اس نے چودھری صاحب کے بارے میں بہت سے سوال مجھ سے کیے تھے۔ سب جھوٹے ہیں؟ میں نے دانت کچ کچاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، صرف ایک تم ہی سچے ہو۔ وہ منت امیز انداز میں بولا، آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتایا ہے۔ کانسٹیبل بہادر خان نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ بندہ لاتوں کا بھوت ہے، آپ کی باتوں سے قابو نہیں آئے گا۔ آپ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان کس طرح کھلتی ہے۔ میں نے بہادر خان کی پیشکش کے بعد اکبر شاہ سے پوچھا، کیوں بھائی پھنے خان، سچ بولنے کا ارادہ ہے یا تمہیں بہادر خان کے حوالے کیا جائے؟ جناب، اب تک میں نے آپ سے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ چہرے پر مکارانہ عاجزی طاری کرتے ہوئے بولا، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ شاید میں اس کی بات کا یقین کر لیتا اگر اس سلسلے میں نے تصدیق نہ کی ہوتی۔ ایک ساتھ اتنے زیادہ افراد جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اکبر شاہ کو کانسٹیبل بہادر شاہ اور حوالدار نبی باغ کے سپرد کیا اور خود ASI شمشاد علی کے ساتھ سلطان پورہ روانہ ہو گیا۔
حویلی کے گیٹ پر چھوٹے چودھری نے ہمارا استقبال کیا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد وہ شکایتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے پتا چلا ہے آپ نے ہمارا ایک بندہ پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ کس بندے کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے لا تعلقی کے انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، وہ میں اکبر شاہ کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اچھا، میں نے شدید حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اکبر شاہ تمہارا بندہ ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیوں مذاق کرتے ہیں جناب؟ آپ اکبر شاہ سے چند روز پہلے ڈیرے پر ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے چودھری ناظر کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مگر میں تو سمجھ رہا تھا اکبر شاہ اللہ کا بندہ ہے اور تم کہہ رہے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اس دوران میں ہم چودھری ناظر کی میت میں ایک اور آراستہ و پیراستہ کشادہ بیٹھک میں پہنچ گئے۔ ہمیں آرام دہ صوفوں پر بٹھانے کے بعد ناظر نے کہا، ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، قتل میرے ابا جی کا ہوا ہے اور دباؤ بھی آپ ہم پر ہی ڈال رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے بندے کو خواہ حوالات میں ڈال دیا اور اصل قاتل کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ اصل قاتل کی تلاش کے لیے ہی کیا ہے چودھری ناظر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو تو اچھا ہے۔ وہ بگڑ کر بولا، قاتل کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے راجہ کو خود پکڑ کر آپ کے حوالے کیا تھا چند روز پہلے۔ زیادہ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں چودھری ناظر، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ راجہ تمہارا پیش کردہ قاتل ہے جبکہ مجھے اصل قاتل کی تلاش ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ راجہ کو اصل قاتل نہیں مان رہے؟ ابھی تک تو ایسا ثابت نہیں ہو سکا، میں نے مستحکم انداز میں کہا، اور تفتیش کا عمل ابھی جاری ہے۔ وہ سٹ پٹا کر بولا، اور اکبر شاہ کو آپ نے کس جرم میں بند کیا؟ میں نے کہا نا، تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ممکن ہے ابھی کچھ اور گرفتاریوں کی ضرورت پیش آ جائے۔ پھر میں نے بڑے سنسنی خیز انداز میں اضافہ کیا، معاملات خاصے الجھتے جا رہے ہیں چھوٹے چودھری صاحب۔ وہ بے یقینی کے انداز میں گردن چڑکتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا اور ASI چودھری کے حالیہ رویے پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ شمشاد علی کا اصرار تھا کہ چھوٹے چودھری کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں چودھری ناظر پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ کچھ دیر بعد مقتول چودھری سلطان کی بیوہ بیٹھک میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ بعد میں مجھے چودھرائن کا نام نور بیگم معلوم ہوا۔ نور بیگم کی عمر بمشکل 25 سال رہی ہوگی، جبکہ میرے محتاط اندازے کے مطابق چودھری سلطان 60 کا ہندسہ عبور کر چکا تھا۔ نور بیگم کے حسن و جمال کی میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کہوں گا وہ اس میں بامسمہ تھی۔ پچھلے چند روز کی تفتیش کے دوران میں مجھے پتا چلا تھا کہ مقتول چودھری سلطان اپنے پیچھے 3 اولادیں چھوڑ کر مرا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی سلمہ کی عمر 32 کے قریب تھی اور وہ اس وقت ماشاءاللہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ سلمہ سے چھوٹا چودھری ناظر بھی 28-29 سال کا تھا اور اس کی 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، وہ لگ بھگ 22 سال کی تھی۔ ان رشتوں کے حوالے سے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ نور بیگم چودھری سلطان کی بیوی ہو سکتی ہے۔ رسمی الیکس کے بعد میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی خاطر پوچھا کہ آپ چودھری صاحب کی دوسری بیوی ہیں؟ دوسری نہیں، تیسری، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نور بیگم کے جواب نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا بیٹھک میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ASI کو چودھری ناظر کے ساتھ ہی وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا تھا۔ دراصل نور بیگم کی آمد پر ناظر بھی وہیں بیٹھک میں ہمارے پاس موجود رہنا چاہتا تھا، لیکن میں ناظر کی موجودگی میں نور بیگم سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے وہاں سے ٹالنے کے لیے میں نے شمشاد علی کو بھی بہانے سے باہر نکال دیا تھا اور اب ہم آزادانہ گفتگو کر سکتے تھے۔ نور بیگم نے میرے چہرے پر نمودار ہونے والے حیرت اور تذبذب کے تاثرات کو بھانپ لیا اور گہری سنجیدگی سے بولی، چودھری صاحب نے ابھی 2 سال پہلے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ تینوں بچے یعنی ناظر، سلمہ اور خالدہ ان کی دوسری بیوی خدیجہ کی اولادیں، جن کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اور پہلی بیوی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، شفیقہ بیچاری تو شادی کے 1 سال بعد ہی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اسے شدید قسم کا ہیضہ ہو گیا تھا۔ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ اس کی جھینپ میں کوئی غیر معمولی بات پوشیدہ تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ فوری طور پر میں اس کی پردہ داری کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ مجھے خاموش میری نظر کو سوالیہ دے کر اس نے اضطراری انداز میں جواب دیا، میرے یہاں ابھی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، 2 سال پہلے ہی تو میری شادی ہوئی ہے۔ اس نے اولاد کی غیر موجودگی کا جو سبب بتایا تھا یا اس سلسلے میں جو دلیل دی تھی وہ کسی بھی طور معقول نہ تھی۔ اولاد کی پیدائش کے لیے 2 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی اس کے انداز نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ چند روز قبل اس جوان چودھرائن کے بوڑھے چودھری کا قتل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی انتہائی نجی زندگی کو کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اصل موضوع کی طرف آ گیا۔
نور بیگم کی بیٹھک میں آمد کے فوراً بعد خاطر توازوں کے وسیع اور ریز لوازمات بھی وہاں پہنچ گئے تھے، جن سے میں نور بیگم کی فرمائش پر گاہے بگاہے پوری طرح انصاف کر رہا تھا۔ میں نے نور بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ اس وقت جس جذباتی کیفیت سے گزر رہی ہیں اس کا مجھے پوری طرح احساس ہے۔ میں آپ کے غم اور دکھ میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش اپنی جگہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے آپ کے شوہر کا قاتل کیفر کردار کو پہنچے گا۔ میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں ملک صاحب۔ اس نے مجھے تھانے دار کہنے کی بجائے نام سے پکارا۔ آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں، مرنے والا تو مر گیا، کسی کی موت سے دنیا کے کام تو نہیں رک جاتے۔ مجھے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جائے گا۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وقت بہت بڑا مرہم ہے جو گہرے سے گہرے زخم کو بھی مندمل کر دیتا ہے۔ وہ ایک دکھ بھری آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا نور بیگم کو چودھری سلطان کی موت کا کچھ زیادہ غم نہیں تھا، اور یہ ایک عین فطری اور قدرتی بات تھی۔ جوان بیوی یا شوہر کو اپنے بوڑھے شریک حیات کی موت کا وہ صدمہ نہیں پہنچتا جو عام طور پر میاں بیوی کو پہنچتا ہے۔ میں نے نور بیگم سے استفسار کیا، آپ کے خیال میں چودھری صاحب کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ ناظر نے مجھے بتایا تھا آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اور بہت جلد آپ اس بدبخت کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے والے ہیں۔ شاید اس لڑکے کا نام راجہ۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اس لڑکے کا نام راجہ ہی ہے، مگر وہ چودھری ناظر اس کے ملازمین کے نزدیک چودھری سلطان کا قاتل ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا آپ اسے قاتل نہیں سمجھتے؟ میں نے دیانتداری سے کہا، سچی بات یہ ہے کہ اب تک کی تفتیش سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے راجہ کا جرم ثابت ہوتا ہو۔ کمال ہے، اس نے حیرت امیز انداز میں آنکھیں پٹ پٹائیں، حالانکہ مجھے تو ناظر نے یہی بتایا تھا کہ راجہ کے سوا یہ کام کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چودھری صاحب کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا اور اکثر و بیشتر ان کے خلاف باتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ اس موقع پر میں نے ضروری سمجھا کہ چودھری کی بیوہ سے 2 ٹوک بات کر لوں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی سنجیدہ انداز میں دریافت کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ راجہ کس بنا پر چودھری سلطان کو اپنا دشمن گردانتا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، ہاں میں نے اڑتی اڑتی کچھ سنی تو تھی۔ مثلاً کیا سنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ سرسری انداز میں بولی، لگ بھگ 1 سال پہلے کسی اندھی لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، سنا ہے؟ راجہ اس چندہ نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ چندہ نے چودھری صاحب کی وجہ سے ہی اپنی جان لے لی تھی، چنانچہ وہ چودھری صاحب کو اپنا دشمن خیال کرنے لگا۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ راجہ کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی تھی اور چودھری سلطان بالکل بے قصور تھا؟ ہاں، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے کہا، میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں اور میرے پاس کچھ شہادتیں بھی موجود ہیں کہ اس روز چودھری سلطان اس کے کڑچھے اچھو نے چاچا نصیر کے گھر میں گھس کر بے بس اندھی لڑکی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے قبل چودھری نے چاچا نصیر کو کسی کام سے گاؤں سے باہر بھیج دیا تھا تاکہ چندہ پر ہاتھ صاف کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ ایک لمحے کو میں سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ تو چندہ کے بر وقت شور شرابے نے چودھری اس کے چمچے کا کام خراب کر دیا اور اپنے مذموم عزائم کی تکمیل سے پہلے ہی انہیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ ازاں بعد چندہ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ بات پورا گاؤں جانتا ہے، مگر چودھریوں کے خوف سے کوئی زبان کھولنے کو تیار نہیں۔ میں نہیں مانتی، میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، چودھری سلطان اس ارادے سے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نور بیگم بظاہر شوہر پرست دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ چودھری سلطان کی حمایت کر رہی تھی۔ اگر اس کا یہ خیال تھا کہ چودھری ایسے کمزور کردار کا مالک نہیں تھا تو پھر اس کا یہی مطلب تھا وہ بہت بے خبر قسم کی بیوی تھی، کیونکہ اچھو نے ڈیرے پر چودھری کی جن سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا ان سے چودھری کا کردار واضح ہو جاتا تھا۔ میں نے نور بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی اپنے شوہر کو مضبوط کردار کا انسان سمجھتی ہو؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، اس میں کیا شک ہے؟ اس کی گریز نما ہچکچاہٹ نے مجھے مکمسے میں ڈال دیا۔ وہ اپنی زبان سے یہی کہہ رہی تھی کہ چودھری سلطان کسی گھٹیا عیب و فعل میں ملوث نہیں ہو سکتا، تاہم اس کی آنکھیں اور جسمانی حرکات و سکنات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے شک ہوا وہ چودھری کے معاملے میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شک پیدا ہو جانا کافی تھا۔ میں نے اسے باقاعدہ گھسنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کوئی چور اگر کہیں چھپا ہوا ہے تو سامنے آ جائے۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ جانتی ہو چودھری صاحب کی موت کہاں اور کن حالات میں واقع ہوئی؟ ہاں میں جانتی ہوں، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ وہ اپنے ڈیرے پر رک گئے تھے، وہیں راجہ نے انہیں قتل کر دیا۔ وہ ڈیرے پر کس مقصد سے رکے تھے؟ مقصد کیا؟ بس رات گزارنے کو رک گئے ہوں گے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس روز وہ گھر سے نکلتے وقت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ اگر واپسی میں دیر ہو گئی تو وہ ڈیرے پر ہی رک جائیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بولی، یقیناً اس رات وہ بہت تاخیر سے لوٹے ہوں گے، اس لیے حویلی نہ آ سکے اور اس شیطان راجہ کو وار کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کی بات ختم ہونے پر پوچھا، وقوعہ کے روز چودھری سلطان کہاں گیا ہوا تھا جو واپسی میں سے دیر ہو گئی؟
وہ سورت نگر کے چودھری زمان خان سے ملنے گئے تھے، اس نے بتایا۔ سورت نگر سلطان پور سے مغرب کی سمت واقع تھا، جبکہ چنی وال مشرق کی جانب۔ میں نے کہم سوال کیا، مذکورہ روز چودھری سلطان کتنے بجے حویلی سے نکلا تھا؟ شام کے وقت، اس نے جواب دیا۔ نور بیگم کے جواب نے مجھے الجھا دیا۔ چودھری سلطان کے دستے راست اچھو نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کی رات چودھری 11 بجے ڈیرے پر پہنچا تھا۔ اس سے پہلے 10 بجے رات سامان تفریح نمی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اگر چودھری سلطان نور بیگم کے بیان کے مطابق واقعی شام کے وقت حویلی سے نکلا تھا تو پھر رات 11 بجے تک سورت نگر سے ہو کر واپس ڈیرے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ سورت نگر گیا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا اچھو سے ملاقات پر میں سورت نگر کے حوالے سے اس سے ضرور استفسار کروں گا۔ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی چودھری ڈیرے پر راتیں گزار چکا ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے ایسا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اور تم یہی سمجھتی ہو کہ واپسی میں دیر ہو جانے کے سبب ڈیرے پر رک جاتا ہوگا؟ ہاں، میں تو ایسے ہی سمجھتی ہوں۔ وہ چہرے پر حیرت سجاتے ہوئے بولی، کیا ایسا نہیں ہے ملک صاحب؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ اس کے بعد مجھ پر فرض ہو جاتا تھا کہ میں اسے صورتحال سے آگاہ کروں۔ چودھری تو اب زندہ نہیں رہا تھا، تاہم شوہر کے بارے میں نور بیگم کی خوش فہمیاں آئندہ کوئی اور فتنہ جنم دے سکتی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر آپ واقعی ایسا سمجھتی ہو تو پھر میں یہی کہوں گا، آپ اپنے شوہر کی سرگرمیوں سے انتہائی بے خبر بیوی ہو۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی، وہ حیرت سے پلکیں جھپکتے ہوئے بولی۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں نور بیگم کو چودھری سلطان کے غیر نصابی ذوق و شوق کے بارے میں بتایا تو وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملے کی تکرار تھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا نور بیگم؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر غیر یقینی انداز میں بولی، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، غلط فہمی کا امکان تو جب ہوتا اگر میں کسی اندازے پر اتنی بڑی بات کر رہا ہوتا۔ مجھے پکی اطلاع ملی ہے اور میرے پاس مضبوط گواہ بھی ہیں، وقوع کی رات ڈیرے پر آنے والے مہمانوں کی تصدیق کے لیے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سے گواہ ہیں آپ کے پاس؟ چودھری ناظر اور اچھو، میں نے سنسنی خیز انداز میں انکشاف کیا۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں نے سوال کیا، آپ تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ اس کی گردن ایک مرتبہ پھر انکار میں حرکت کرنے لگی، پھر وہ خوابناک لہجے میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں ان سے پوچھوں گی، ضرور پوچھوں گی۔ تمہارا مطلب ہے سب جھوٹے ہیں؟ میں نے قدرے غصیلے انداز میں کہا۔ ہاں، اس معاملے میں سب جھوٹے ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، صرف ایک تم ہی سچی ہو؟ ہاں؟ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ ہاں، میں سچی ہوں، اس لیے کہ میں چودھری سلطان کی بیوی ہوں۔ کسی شوہر کو اس کی بیوی سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کا انداز جذباتی اور لہجہ حسد جوشیلا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں چودھری سلطان ایسے معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتا جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ کیا تم چودھری سلطان کو کوئی ولی اللہ سمجھتی ہو؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے تمہارے اس اعتماد کا؟ میں آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ میرے اس تیز و ترش سوال پر بجھ کر رہ گئی۔ اس کی خاموشی طوالت پکڑنے لگی تو میں نے اصراری لہجے میں کہا، نور بیگم، تمہیں بتانا پڑے گا، حقیقت حال سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر تم خاموش رہیں تو یہ کیس الجھ کر رہ جائے گا۔ پھر چودھری سلطان کے قاتل تک پہنچنا۔ میں ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر ڈرامائی انداز میں کہا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کا قاتل آزادانہ دندناتا پھرے؟ اس نے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اضافہ کیا، اگر تم نے ابھی زبان نہ کھولی تو میں یہاں سے جاتے ہی راجہ کو چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد کوئی بھی قاتل کی حیثیت سے گرفتار ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال جو حالات و واقعات میرے سامنے ہیں ان کی روشنی میں راجہ چودھری سلطان کا قاتل نظر نہیں آتا۔ اپنی بات ختم کر کے میں سوالیہ نظر سے نور بیگم کو دیکھنے لگا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ چودھری سلطان کے حوالے سے کوئی بہت ہی اہم راز اپنے سینے میں دبائے بیٹھی تھی۔ اس گفتگو کے آغاز میں اس کے رویے میں نے غیر معمولی ہچکچاہٹ محسوس کی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق نور بیگم خاصی پیچیدہ عورت ثابت ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے یوں لگتا جیسے وہ مکمل طور پر اداکاری کر رہی ہوں، کبھی وہ بہت غمزدہ اور ملول دکھائی دیتی، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے اسے چودھری سلطان اس کے معاملے سے کوئی دلچسپی یا سروکار نہ ہو۔ میں نے اسے ایک پیچیدہ عورت کہا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے متذبذب نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے ہاتھوں کی اضطراری جنبشوں کو بھی نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو، وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو مگر اس کی سوچ اور خیالات میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو۔ شاید وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہی تھی اور میرے سامنے زبان کھولنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے میں نے اس کی مشکل حل کر دی اور نہایت ہی رزدرانہ لہجے میں کہا، اس وقت یہاں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ میرے اور تمہارے درمیان رہیں گی، کسی تیسرے کو ان کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اس لیے بلا جھجک تم مجھے سب کچھ بتا سکتی ہو۔ میں تمہیں
رازداری کا یقین دلاتا ہوں. جن باتوں کے لیے تم منع کرو گی ان کا ذکر بھولے بھٹکے سے بھی اس کیس میں کہیں نہیں آئے گا. تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو. وہ سنجیدگی سے بولی. میرا دل کہہ رہا ہے مجھے آپ پر اعتماد کرنا چاہیے. دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. میں نے حوصلہ افزائی کے انداز میں کہا. وہ ہچکچاتے ہوئے بولی. دراصل میں جو بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ اگر باہر نکل گئی تو چودھری خاندان کی ناک کٹ جائے گی. تم فکر نہ کرو, میں نے تسلی امیز انداز میں کہا. یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا. تم پر تمہارے چودھری خاندان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اس نے ہمت کر کے وہ سنسنی خیز راز اگل ہی دیا جو وہ کافی دیر سے اپنے ہونٹوں میں دبائے بیٹھی تھی. اس کی لرزتی ہوئی آواز نے میری سماعت کو تھرتھرا دیا. جس شخص کا چراغ گل ہو چکا ہو وہ کسی عورت کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو کیسے اجال سکتا ہے ملک صاحب؟ ملک صفدر حیات یعنی میں حیرت سے منہ کھول کر نور بیگم کا منہ تکنے لگا. کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کو سب سے زیادہ صاحب الرائے سمجھا جاتا ہے. بیچ اس معاملے کے تھانے کی طرف واپسی کے سفر میں میرا ذہن متعدد محاذوں پر نبرد آزما تھا. اچھو نے اپنے ولی نعمت چودھری سلطان کی فتوحات کا جو نقشہ کھینچا تھا, نور بیگم کے چند سنجیدہ اور پرمعنی الفاظ نے اس پر خط تنسیخ کھینچ دیا تھا. میں بری طرح الجھ کر رہ گیا. دونوں میں سے کوئی ایک دروغ گو درجہ اول تھا, اچھو یا نور بیگم, اور وہ یہ جھوٹ کسی خاص مقصد کے تحت بول رہے تھے. چودھری سلطان کی اہلیت کے بارے میں اس تضاد نے مجھے گھما کر رکھ دیا. میں نے ASI کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے فوراً مشورہ دیا. ملک صاحب ہمیں پہلی فرصت میں اچھو پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے. ممکن ہے سختی کے بعد وہ کچھ اگل دے. تمہارا مشورہ تو درست ہے, میں نے کہا, لیکن میں اس معاملے کو جتنا نازک اور حساس محسوس کر رہا ہوں اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں اچھو کو ٹچ کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. نور بیگم کے انکشاف کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور دوسری طرف چودھری ناظر بھی اچھو کا خام خیال نظر آتا ہے. ایک لمحے کے توقف سے میں نے اسے پوچھا, شمشاد علی, میں جتنی دیر نور بیگم سے گفتگو کرتا رہا اس دوران میں تم حویلی کے مختلف حصوں کی سیر کرتے رہے ہو, اچھو کے بارے میں تمہیں کوئی سن گن ملی؟ وہ عام سے لہجے میں بولا. میرا زیادہ تر وقت چھوٹے چودھری کے ساتھ ہی گزرا ہے اور وہ راجہ کو ہی اپنے باپ کا قاتل سمجھتا ہے. البتہ اچھو کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس وقت سلطان پور سے باہر گیا ہوا ہے. ممکن ہے وہ چنی وال کی طرف گیا ہو, میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا. میں نے اسے بھی ذمہ داری سونپ رکھی ہے, نمی اور اس کے محافظ کریم بخش کو تھانے پہنچانے کی. ASI چونک کر بولا. ملک صاحب, نور بیگم کے انکشاف کی تصدیق یا تردید تو ہم نمی سے بھی کر سکتے ہیں. وقوع کی رات نمی نے چودھری سلطان کی ہم نشینی میں گزاری تھی. تم بالکل صحیح رخ پر سوچ رہے ہو, میں نے تائیدی انداز میں کہا. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے. پھر کچھ سوچنے کے بعد میں نے گھمبیر آواز میں کہا, میں چاہتا ہوں اس آئیڈیا پر جلد از جلد عمل شروع کیا جائے. اس سلسلے میں تم کل صبح ہی چنی وال چلے جاؤ اور وہاں موجود دونوں سپاہیوں کے ساتھ مل کر ان دونوں کا سراغ لگاؤ. نور بیگم کے انکشاف کے بعد اچھو میری نگاہ میں ناقابل اعتبار ہو گیا. اب اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, خصوصاً نمی وغیرہ کے سلسلے میں. ویسے کوئی بھی پٹی پڑا سکتا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, میں آپ کی ہدایت کے مطابق کل ہی چنی وال روانہ ہو جاتا ہوں. وہ فرما برداری سے بولا. مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی چلا جاتا ہوں, رات ڈھلنے میں کافی وقت باقی ہے. مجھے اس کی تجویز پسند آئی اور چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے اسے چنی وال جانے کی اجازت دے دی. وہ مین روڈ سے ایک تانگے میں بیٹھ کر اس مشن پر روانہ ہو گیا. میں اپنے تھانے اکیلا ہی پہنچا اور جیسے ہی میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا, کانسٹیبل بہادر خان اور حوالدار نبی باغ میرے پاس پہنچ گئے. بہادر خان نے جوشیلے لہجے میں بتایا. ملک صاحب, بندہ ٹوٹ گیا ہے. مجھے یاد آیا میں سلطان پور روانگی سے پہلے اکبر شاہ کو اس کی تحویل میں دے گیا تھا. اکبر شاہ کی زبان میں کچھ زنگ آ گیا تھا اور بہادر خان نے کوئی دوا دارو کر کے اس زنگ کو کاٹنا تھا تاکہ وہ رواں ہو سکے. اب وہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ بندہ ٹوٹ گیا, یعنی اس کے لبوں پر لگا ہوا تالا کھل گیا. میں نے بہادر خان کی اطلاع کے جواب میں اس سے پوچھا, بندہ ہوتے ہی اندر سے کیا برآمد ہوا؟ بہت ہی اہم شے برآمد ہوئی ہے, حوالدار نبی باغ نے کہا. اس نے بتایا کہ راجہ سے متعلق جھوٹ اس نے اچھو کے کہنے پر بولا تھا. مجھے ایک جھٹکا سا لگا. اچھو اچانک میری نظر میں حد سے زیادہ مشکوک ہو گیا. بہادر خان بولا. سر جی, اکبر شاہ نے اقرار کر لیا کہ وقوع کی شام یا رات راجہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اسے اس قسم کا بیان دینے کے لیے اچھو نے مجبور کیا تھا. میں نے کہا, اکبر شاہ کو فوراً میرے پاس لے آؤ. وہ دونوں کمرے سے نکل گئے. چند لمحات کے بعد اکبر شاہ میرے سامنے کھڑا تھا. اس کی حالت خاصی خستہ ہو رہی تھی. میں نے اس کے چہرے پر یتیمیت اور مسکینیت برستی دیکھی. وہ سراپا التجا نظر آ رہا تھا. میں نے تیکھی نظر سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا, میں نے جو کچھ سنا کیا وہ سچ ہے؟ جی تھانے دار صاحب, وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا. لگتا ہے بہادر خان نے تمہاری کچھ زیادہ ہی خاطر مدارات کر دی ہے, میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا. آواز پر تمہارا کنٹرول باقی نہیں رہا. اس کے آنسو نکل آئے. گلگیر آواز میں بولا. تھانے دار صاحب, یہ بہت ظالم لوگ ہیں, انہوں نے تو مجھے بہت بری طرح مارا ہے, میرا جوڑ توڑ کر رکھ دیا اور
وہ بولتے بولتے رک گیا. اس کے چہرے پر خجالت نما شرمندگی ابھر آئی. میرے عملے نے کچھ حاصل خاص ہتھ کنڈے بھی اس پر آزما ڈالے تھے جن کے شافی اثرات کے بیان میں وہ شرم و حیا سے مجبور ہو کر مہر بلب ہو گیا تھا. میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نقلی شاہ جی، اگر میرے بندے تمہارے ساتھ یہ شاندار سلوک نہ کرتے تو کیا تم اتنی شرافت کا مظاہرہ کرتے؟ ہرگز نہیں. میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر زردی کھنڈ چکی تھی. میں نے کہا، مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں یہ بندوبست تو کرنا ہی پڑتا ہے شاہ جی. وہ شکستہ لہجے میں بولا، میں نے سچ بیان کر دی ہے، اب تو مجھے چھوڑ دیں. میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں چودھری صاحب کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں. میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، اگر ہم مجرموں کی قسموں پر یقین کرنے لگیں تو پھر ہو گئی تھانے داری. اوئے تخمے خر، جب تک وہ تمہارا بابا آدم اچھو ہاتھ نہیں آ جاتا اور وہ یہ تسلیم نہیں کر لیتا کہ اسی کی ہدایت پر تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اس وقت تک میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر تو میں گیا لمبائی اسرا سیما نظر آنے لگا. میں نے کہا، تم لمبے بھی جا سکتے ہو اور بے انتہا چوڑے بھی. کان کھول کر سن لو، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہارے بیان پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا. ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اچھو کا نام پیش کر دیا اور یہاں سے جاتے ہی ایسے غائب ہو جاؤ جیسے تمہارے باپ کے سر سے سینگ. اور جناب، وہ گھگیانے لگا، میں نے کہاں جانا ہے سلطان پور چھوڑ کر؟ سلطان پور تو بہت دور کی بات ہے بچو. میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جب تک اچھو سے تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم میرے تھانے کی حوالات سے قدم باہر نہیں نکال سکتے، کیا سمجھے؟ وہ گڑ گڑا کر میری منتیں کرنے لگا. مجھے خدا اور رسول کے واسطے دے کر التجا کرنے لگا، لیکن اس کے لیے میرے دل میں ذرا سی بھی نرمی پیدا نہ ہوئی اور میں نے اسے بری طرح جھڑک کر چپ کرا دیا. وہ سزائے موت کے قیدی کی طرح سمن بکمن دکھائی دینے لگا. میں نے اسے استفسار کیا، اگر فرض کر لیا جائے کہ اچھو نے واقعی یہ جھوٹ بولنے کی ہدایت کی تھی تو پھر تمہارے خیال میں اس نے ایسا کس مقصد کے لیے کیا ہوگا؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب میں نہیں جانتا اچھو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بلوایا تھا. میں تو نوکر ہوں جی. اچھو چودھری صاحب کا خاص بندہ ہے، میں اس کو حکم ٹال کر زندہ کیسے رہتا؟ اتنا کہہ کر اس نے جھجری لی اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یہ لوگ اب میرا کیا حشر کریں گے. جب اچھو اور چودھری ناظر کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے ان کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ میری کھال کھینچ لیں گے. میں نے پوچھا، تم نے تو صرف اچھو کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، چودھری ناظر تمہیں کوئی نقصان کیوں پہنچائے گا؟ وہ جناب، اچھو چودھری کا خاص آدمی ہے. وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، چودھری ناظر اسی کی حمایت کرے گا نا؟ اچھا. میں نے سرسری انداز میں کہا، میں سمجھا شاید وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں. بات ختم ہوتے ہی میں تنقیدی نظر سے اکبر شاہ کے چہرے کا جائزہ لینے لگا. یہ بات میں نے خاص طور پر اکبر شاہ کو چیک کرنے کے لیے کی تھی، تاہم تاکہ اگر وہ کسی قسم کی سازش سے واقف ہو تو پتہ چل سکے، لیکن اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار نہیں ہوئے جو اس کی جانکاری کو کھولتے. وہ سادہ سی نظر سے مجھے دیکھتا رہا. میں نے اسے پوچھا، اکبر شاہ تمہارے خیال میں چودھری سلطان کو کس نے قتل کیا؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے وضاحت کر دی. وہ پہلے والا گھسا پٹا جواب نہ دینا کہ راجہ نے اب حالات بدل گئے ہیں، جس کا تم بھی بخوبی اندازہ لگا چکے ہو. خدا کے واسطے تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں. وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں نے نہ تو چودھری صاحب کو قتل کیا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں. میں نے کہا، اور تم نمی اور کریم بخش کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جی. وہ رونی صورت بنا کر بولا. میں نے سخت لہجے میں کہا، جو کچھ تم نے اس رات بتایا تھا اس بیان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ میرا مطلب ہے اچھو کی کسی خاص ہدایت کے تحت تو تم نے وہ بیان نہیں دیا تھا؟ نہیں جناب. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ سب کچھ سچ ہے. یعنی جب نمی اور کریم بخش ڈیرے سے روانہ ہوئے تو تم وہاں موجود نہیں تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم پانی وغیرہ کے سلسلے میں کھیتوں کی طرف گئے ہوئے تھے، اس لیے تمہیں نہیں معلوم وہ دونوں کب اور کس وقت ڈیرے سے رخصت ہوئے. وہ اس بات میں جواب دیتے ہوئے جلدی سے بولا، جی ہاں، اس صبح میں 5 بجے ڈیرے سے نکل گیا تھا اور میری واپسی 7 بجے کے قریب ہوئی تھی. ہاں. میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے اس بیان کو بھی جلد ہی چیک کر لوں گا. پھر میں نے نبی باغ کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو. اکبر شاہ کے چہرے نے یوں رنگ بدلا جیسے ابھی اسے سزائے موت سنا دی گئی ہو. وہ کہہ کے آیا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے دوبارہ اس کے حوالے کر رہے ہیں؟ بھائی، ایک حوالاتی کو حوالدار کے حوالے ہی تو کیا جائے گا. میں نے سادگی سے کہا. وہ سراپا منت بن گیا، جنابی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا. آپ کہیں یہ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر کہا، اب یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ کسی قسم کی غلط بیانی کر کے تم ان سے محفوظ رہ سکو گے. حوالات میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، اگر تم نے اپنے بیان میں کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے، مجھے چکر دینے کے لیے تم نے دروغوئی سے کام لیا، تو فوراً اس غلطی کی اصلاح کر لو، ورنہ بعد میں اگر مجھے پتا چلا تو تمہیں ان لوگوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا جنہیں تم ظالم کہہ رہے ہو. وہ خاموشی سے سر جھکا کر حوالدار نبی باغ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. اچھو کی ذات میری نگاہ میں حد درجہ مشکوک ہو چکی تھی. میں نے پہلی فرصت میں اس کی گرفتاری کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیم ترتیب دی، 3 رکنی. اس پارٹی میں سپاہی بہادر خان بھی شامل تھا.
انہوں نے سادہ لباس میں سلطان پور اس گاؤں کے داخلی راستے کی نگرانی کرنا تھی، اور جیسے ہی اچھو کی کوئی سنگن ملتی یا کہیں اس کی جھلک دکھائی دیتی وہ فوراً اسے گرفتار کر لیتے۔ یہ بات آج مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ اچھو گاؤں سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جاتا تو گویا اس کیس کی گمشدہ کڑیاں ہمیں مل جاتی، اور ایسا ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں تھانے سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ASI شمشاد علی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ اس لاؤ لشکر میں سپاہیوں کے علاوہ نمی اور کریم بخش بھی شامل تھے۔ میں نے آج ASI کو چنی والے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کامیاب لوٹا، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ میں نے اپنی کرسی چھوڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ شمشاد علی نے میرے پاس آ کر مختصر رپورٹ دی، جس کے مطابق نمی اور اس کے رکھوالے نے ان کے ساتھ تھانے آنے میں کسی ضد یا اڑی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً دونوں پنچھیوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے گھبراہٹ یا کسی قسم کے خوف سے آری تھے۔ ASI چودھری سلطان کے قتل کے بارے میں انہیں چیدہ بتا چکا تھا، تاہم نور بیگم کے انکشاف کے حوالے سے اس نے انہیں خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے باری باری دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں یہ تو پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ کریم بخش نے جواب دیا، مائی باپ، آپ کے بندے نے بتایا کہ جس دن ہم ڈیرے پر آئے تھے اسی روز کسی نے چودھری صاحب کو قتل کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ نے ہم سے پوچھ پرتیت کرنی ہے۔ تمہیں میرے بندے ASI نے بالکل ٹھیک بتایا، میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ارادہ؟ سچ بولو گے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نمی جلدی سے بولی، نا جی، ہمیں بلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں ایک ایک بات 16 آنے سچ بتاؤں گی۔ ہم کوئی چور تھوڑا ہیں جو ادھر ادھر کی کریں۔ نمی اپنے چہرے سے عمر کی چور دکھائی دیتی تھی۔ وہ کسی بھی طور 22-23 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی، تاہم میری تجربہ کار اور ماہرانہ نظر نے بخوبی حساب لگا لیا کہ وہ پیشہ ور عورت 30 کے قریب تھی۔ اس کی اداؤں کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نیم گندمی رنگت کی مالک ایک پرکشش عورت تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے سادہ سے انداز میں کہا، نمی، چور تو تم ہو، اب ادھر کی ادھر کرتی ہو یا نہیں اس کا میں پتہ چلا لوں گا۔ نا جی تھانے دار صاحب، وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، میں نے کس کی چوری کی ہے؟ عمر کی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اس نے حیرت امیز انداز میں آنکھیں پھیلائیں اور ہونٹوں کو تشویشناک انداز میں سکیڑتے ہوئے بولی، یہ عمر دین کون ہے جی؟ اور میں نے اس کی کیا چیز چوری کی ہے؟ میں عمر دین کی نہیں، عمر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، پر کیا مطلب جی؟ وہ لچ کر بولی۔ کریم بخش میری بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ اس نے نمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھلیے، تو تھانے دار ہوراں دی بات نہیں سمجھی۔ وہ تیری عمر کی بات کر رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی ہو۔ عمر چور اسی کو کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں یہ تعریفی کلمات سن کر نمی خوش ہو گئی۔ باچھیں پھیلاتے ہوئے بولی، کیا کریں جی، اپنا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ اگر میں اپنے حسن و جوانی پر توجہ نہ دوں تو اس وقت 40 کی نظر آؤں، بس یہ اپنے پیشے کا تقاضا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ میں فوراً اصل موضوع کی طرف آ گیا، ان سے علیحدہ تفتیش شروع کر دی۔ نمی کو باہر بھیج کر پہلے میں نے کریم بخش کو گھسنے کا فیصلہ کیا۔ یہ طریقہ میں نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بیان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس معاملے میں وہ کسی بھی حوالے سے ملوث تھے تو ان کے جھوٹ کو پکڑنے میں آسانی ہو جاتی۔ کریم بخش کی عمر 50 کے قریب تھی اور وضع قطع بالکل ویسی ہی تھی جو اس کماج کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ کوئی سر پر اپنے پیشے کی نیم پلیٹ لگا کر یہ کاروبار نہیں کرتا۔ ابتدائی سوالات کے بعد میں نے اس سے پوچھا، بقوا کے روز آپ دونوں کتنے بجے ڈیرے سے نکلے تھے؟ اس وقت رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے 5:30 بجے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، مجھے ڈیرے کے ایک ملازم کی زبانی پتہ چلا ہے کہ تم 5 بجے سوئے پڑے تھے، کیا تمہیں نمی نے آ کر جگایا تھا؟ یہ بات میں نے ایسے ہی اسے گھیرنے کے لیے کی تھی، ورنہ اکبر شاہ نے مجھے بتایا تھا جب وہ کھیتوں کی طرف گیا تو اس نے کریم بخش والے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ کریم بخش نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کو کس ملازم نے اور کیوں یہ بتایا کہ میں 5 بجے سویا پڑا تھا، حالانکہ اس رات تو مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ نمی جب چودھری سلطان کے کمرے سے فارغ ہو کر میرے پاس آئی تو میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کو یہ بات اچھو نے بتائی ہے اکبر شاہ نے؟ کیونکہ ان دونوں کے سوا اس رات ڈیرے پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور ایک اہم سوال کر ڈالا، کریم بخش، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وقوع کی رات جب تم دونوں ڈیرے سے رخصت ہوئے تو وہاں اور کون کون تھا؟ بتا تو دیا جناب، وہ حفقی امیز انداز میں بولا، چودھری سلطان کے علاوہ اچھو اور اکبر شاہ ہی تھے وہاں۔ جب ہم ڈیرے سے روانہ ہوئے تو اکبر شاہ پانی کے سلسلے میں کھیتوں کی طرف جا چکا تھا۔ ڈیرے پر اس وقت چودھری سلطان اور اچھو ہی موجود تھے۔ اچھو نے مجھے بتایا تھا جب نمی اور کریم بخش ڈیرے سے نکلے تو وہ گہری نیند میں تھا۔ اپنے بیان کے مطابق وہ صبح 6 بجے سو کر اٹھا تھا، پھر 7 بجے جب اس نے چودھری سلطان کے کمرے میں جھانکا تو اس وقت تک چودھری اس دنیا سے خالی ہاتھ اڑ چکا تھا۔ میں نے اسی تناظر میں کریم بخش سے پوچھا، تمہاری روانگی کے وقت اچھو اور چودھری جاگ رہے تھے یا سو چکے تھے؟ وہ پروسوک انداز میں بولا، وہ دونوں اس وقت جاگ رہے تھے۔
اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ اچھو کا ایک اور فاش جھوٹ سامنے آ رہا تھا۔ میں نے تصدیقی انداز میں کریم بخش کو ٹٹولا۔ کہیں جواب دینے میں تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں؟ آپ کو کس قسم کے ہیر پھیر کا شک ہے تھانے دار صاحب؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری روانگی کے وقت اچھو گہری نیند میں تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دونوں جاگ رہے تھے، بلکہ اچھو تو ڈیرے کے گیٹ تک ہمارے ساتھ آیا تھا۔ کریم بخش کا انکشاف نہایت ہی سنسنی خیز تھا۔ میں نے انتمام حجت کے طور پر کہا کریم بخش سوچ لو، اگر بعد میں تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو سمجھ لو میں تمہیں زندہ زمین میں گڑوا دوں گا۔ اس موقع پر کریم بخش نے ایک عجیب و غریب مگر سچائی سے قریب بات کی۔ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، ہم کنجر ضرور ہیں لیکن زبان کے کھرے ہیں۔ اگر میری بات میں رتی برابر بھی کھوٹ نکل آئے تو اپنی زبان کٹوا دوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ آپ اچھو کو میرے سامنے لائیں، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی یہ سچائی بیان کر سکتا ہوں۔ ہم اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہیں، کسی کی دی ہوئی بھیک یا خیرات نہیں۔ میں نے اس کے جذباتی مکالمات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اچھو کو تمہارے روبارو کھڑا کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کریم بخش کو باہر بھیج کر نمی کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ کریم بخش کی باتوں نے اچھو کی ذات کو شک کی دبیز چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ اس نے اگر مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو یقیناً اس جھوٹ کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد پوشیدہ ہوگا۔ نمی میرے سامنے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے پہلے اس سے وہ تمام سوال کیے جو کریم بخش سے پوچھ چکا تھا۔ نمی کے جوابات نے اپنے رکھوالے کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بھی بڑے واضح اور پروسوک الفاظ میں بتایا کہ اچھو انہیں ڈیرے کے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ کیا تم اچھو کے سامنے یہ بات دہرا سکتی ہو؟ میں نے نمی سے پوچھا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، کیوں نہیں جناب۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر جب وقت ایسا آن پڑے کہ ہمیں کسی کا قاتل سمجھا جا رہا ہو تو غلط بیانی سے کام لے کر ہم اپنی مصیبتوں میں اضافہ کیوں کریں؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں تم دونوں کو چودھری سلطان کے قتل میں ملوث سمجھ رہا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ہم بھی گندم کھاتے ہیں جناب، یہ اناج بڑی ظالم چیز ہے۔ گندم جس کھیت میں اگتا ہے وہ بھی سیانہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ گندم کے ازلی کرشموں سے کون واقف نہیں؟ آخری جملہ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا اور ہونٹ بھیج کر بڑی دل آویز ادا سے مسکرانے لگی۔ اس دوران میں وہ مسلسل میری آنکھوں میں بھی دیکھ رہی تھی۔ یوں مجھے محسوس ہوا اگر میں تھوڑی دیر اور اس کی جانب متوجہ رہا تو اس کی کشش میرے حواس کو مختل کر دے گی۔ وہ ایسی ہی کھلی ڈلی اور مقناطیس صفت عورت تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر اس کے اثرات کو زائل کیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، نمی، اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت سیانی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے اس خاص سوال کا کیا جواب دیتی ہو۔ میں خاموش ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بھی جواباً سنجیدہ ہو گئی اور بولی، کون سا خاص سوال ملک صاحب؟ میں نے کہا، اس سوال کا تعلق چودھری سلطان کی ذات سے ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا رنگ آ کر گزر گیا جیسے اس نے دل میں کہا ہو، ہاں چودھری سلطان۔ پھر وہ زبان سے بولی، پوچھے تھانے دار صاحب۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ہرگز نہیں شرماؤں گی۔ تھانے میں شرم کیسی؟ اس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا وہ اس کا اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ ہاسی معاملہ فہم اور دوراندیش عورت ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے نہایت ہی نبت الفاظ میں اس سے نور بیگم کے انکشاف کی تصدیق چاہی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ اس کے جواب پر میں نے پوچھا، لیکن پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ سب دھوکہ ہے، سراب ہے۔ وہ خیال افروز انداز میں بولی، عورت کو عمر کے حوالے سے بیسی کھسی کہا جاتا ہے اور مرد کو ساٹھا باٹھا۔ چودھری سلطان بھی سب کو بڑے فخر سے ہی بتاتا تھا کہ وہ ساٹھا باٹھا ہے، مگر حقیقت میں وہ ساٹھا ماٹھا تھا۔ میری الجھن حیرت میں بدل گئی اور میں نے بڑی کریت سے استفسار کیا، اگر یہی حقیقت ہے تو پھر چودھری کا بھرم کیسے قائم تھا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے وہ اپنی غیر نصابی سرگرمیوں میں پیش رہتا تھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر نہایت ہی عالمانہ انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، زندگی بڑی عجیب شے کا نام ہے۔ یہاں قدم قدم پر بساط رکھی ہے، جو شخص چال چلنے کا فن جانتا وہی کامیاب ہے۔ چودھری بڑا چال باز تھا۔ اس نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے ایک بیساکھی کا سہارا لے رکھا تھا۔ وہ اس طرح کا لنگڑا تھا جس کی بیساکھی دنیا والوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اسے 2 ٹانگوں والا ایک صحت مند قابل رشک بوڑھا سمجھتے تھے۔ میں اس کی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر بالکل انجان بنتے ہوئے پوچھا، نمی، تمہارا اشارہ چودھری کی کون سی بیساکھی کی جانب ہے؟ وہ چند لمحے بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کوئی جرا یا سوال کیے بغیر بولی، میں اچھو کا ذکر کر رہی ہوں۔ حرص و ہوس کے اس کھیل میں وہ دونوں پارٹنر تھے، اپنا اپنا رول بڑی کامیابی سے نبھا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے والی ایک ایسی پردہ دار جوڑی تھی جیسے ماضی میں گپتا رام اور مہندر کمار ہوا کرتے تھے۔ گپتا رام اور مہندر کمار کی کہانی میں نے بھی سن رکھی تھی۔ یہ ماضی کے عجیب و غریب کردار تھے جو بھرم بازی کے ایک معروف مثال تھے۔ نمی سے مزید کچھ پوچھنے کے لیے باقی نہیں بچا تھا۔
میں نے ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور نمی اینڈ کمپنی کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ یہ دونوں ہمارے مہمان ہیں اس وقت تک جب تک اچھو ہمارے قابو میں نہیں آ جاتا۔ اس کے خلاف یہ دونوں گواہوں کی فہرست میں ایک شاندار اضافہ ہے۔ تم ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرو۔ ملک صاحب، ASI شرارت سے مسکرایا اور بولا، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہمارے اصلاحی مہمان ہیں؟ یہ دونوں ہمارے اصلاحی مہمان نہیں ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تیسرے روز اشرف عرف اچھو میرے سامنے موجود تھا۔ ابتدائی تفتیش اور میرے سوالوں کے نتیجے میں اس نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اس کے خلاف واقعاتی اور عینی شہادتوں کی کمی نہیں تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور اکبر شاہ، نمی اور کریم بخش اور راجہ کو مادر پدر آزاد مغل آزاد میں تولنے لگا۔ اس کی بد کلامی اور سینہ زوری نے مجھے تیش دلایا اور میں نے اسے تھوڑی خاطر داری کے لیے اپنے تھانے کے اسپیشلسٹ کے حوالے کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد اچھو راہ راست پر آ گیا۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ میں نے اس کی نشاندہی پر وہ خون آلود خنجر بھی برآمد کر لیا جسے چودھری سلطان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ 8 انچ لمبے اور 1.5 انچ چوڑے خنجر کے پھل پر جمع ہوا خون سیاہ پڑ چکا تھا، سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ قتل کا محرک کا مقصد جاننے کے لیے میں نے اچھو پر دباؤ ڈالا تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے چودھری ناظر کا نام لے دیا۔ اس نے ناظر کے ماں پر وہ قتل کیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ ناظر اپنے باپ کو کیوں قتل کروائے گا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو نہیں پتا اندر کیا کہانی چل رہی ہے۔ چودھری ناظر اپنے باپ کا دشمن ہو چکا تھا۔ اسے کسی طرح پتا چلا تھا کہ چودھری سلطان ساری زمین جائیداد اور جاگیر نور بیگم کے نام لکھنا چاہتا ہے۔ ناظر نے یہ برا دن دیکھنے سے پہلے ہی باپ کا کام تمام کرا دیا۔ اچھو کی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ کوئی بوڑھا شخص جب کسی جوان لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اندرون خانہ اس قسم کی سازشیں، افواہیں اور حقیقتیں تو جنم لیتی ہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ بڑا چودھری اسی نوعیت کا کوئی ارادہ رکھتا ہو جیسا چھوٹے چودھری نے محسوس کیا تھا، یا اسے کسی طرح پتا چلا تھا۔ زن، زر اور زمین جو بھی گل کھلائے کم ہے۔ میں نے اچھو سے پوچھا، چودھری سلطان تو تمہارے ہر عیب فیل کا ساتھی اور رازدار تھا، پھر تم نے اس سے بے وفائی کیوں کی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا، بولا، جناب، کہاں کی وفا اور کدھر کی بے وفائی؟ اس دنیا میں چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ چودھری سلطان کا سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ چودھری ناظر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ میں نے اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اس کی بات یا حکم مان کر کوئی غلطی نہیں کی۔ میں اس کے اس اطمینان پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو چودھری ناظر سے وفاداری کا دم بھر کے تم کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو۔ قتل کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا، تمہیں پھانسی ہو جائے گی اچھو۔ تم اقبال جرم بھی کر چکے ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ اس کے پر اعتماد جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ذہن میں کون سا خناس ہے؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں کہ جو کسی کے کہنے پر جرم کرتا ہے اسے سزا نہیں ہوتی، بلکہ جرم کے احکام دینے والا قصوروار اور مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں نے اس کی عقل کا ماتم کرتے ہوئے افسوسناک انداز میں سر ہلایا اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور قانون کا یہ سبق تمہیں چھوٹے چودھری نے پڑھایا ہوگا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری جگہ چودھری ناظر کو سزا ہو جائے گی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ خود اعتمادی کی آخری منزل پر پاؤں رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ترش لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں اس عظیم و شان کارنامے پر کوئی انعام شنام وغیرہ ملنا چاہیے؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے مجھے بے وقوف اور خود کو کوئی عالم فاضل سمجھ رہا ہو۔ ناظر کو جب میں نے اس کیس میں گھسیٹا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اچھو کا نمک حرام جھوٹا جانے کیا کیا کہنے لگا۔ وہ اس بات سے صاف انکاری تھا کہ اس نے اپنے باپ کے قتل کے لیے اچھو کو کوئی حکم دیا تھا۔ بہرحال واقعاتی شہادتوں اور عینی گواہوں کے مطابق میں نے وہ کیس تیار کر کے اچھو اور چودھری ناظر کو حوالہ عدالت کر دیا۔ بظاہر یہ کیس ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک نئی بات سننے میں آئی۔ عدالت میں کیس چل رہا تھا اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، البتہ عدالتی کارروائی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور امید یہی تھی کہ اچھو اور چودھری ناظر کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ نئی اور سنسنی خیز بات یہ سامنے آئی کہ اچھو نے اچانک اپنا بیان بدل دیا تھا۔ اب تک وہ جو کچھ چودھری ناظر کے حوالے سے کہہ رہا تھا وہی سب کچھ اس نے چودھری سلطان کی بیوہ نور بیگم سے منسوب کر کے کہنا شروع کر دیا۔ اس نے عدالت میں حلفیہ بیان دیا کہ چودھری سلطان کو اس نے نور بیگم کے کہنے پر قتل کیا تھا۔ مجھے عدالت سے حکم ملا میں نور بیگم کو شامل تفتیش کر کے نیا چالان پیش کروں۔ نور بیگم ہماری روایتی پوچھ گچھ کے سامنے زیادہ دیر ثابت قدم نہ رہ سکی اور اس نے ہتھیار پھینکتے ہوئے اقرار جرم کر لیا۔ اچھو نے قدم قدم پر نور بیگم کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ یہ پٹی اسے نور بیگم نے ہی پڑھائی تھی کہ کسی کے اماں پر جرم کرنے والے کو سزا نہیں ہوتی۔ ناظر کو پھانسنے کا مشورہ بھی نور بیگم ہی کا تھا۔ وہ اس طرح ایک تیر سے 3 شکار کرنا چاہتی تھی۔ چودھری سلطان قتل ہو جاتا، چودھری ناظر احکام قتل میں ٹنگ جاتا اور اچھو جیسا بے وقوف اور بد کردار شخص اپنے حقیقی انجام کو پہنچ کر ہنس کم جہاں پاک کی مثال کو دہرا دیتا۔
عدالت کے روبرو جب اچھو سے یہ سوال کیا گیا کہ اس نے آنکھیں بند کر کے نور بیگم کے ایسے خطرناک احکام کی تعمیل کیوں کی، تو اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ نور بیگم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب چودھری ناظر کو موت کی سزا ہو جائے گی تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی اور اس زمین و جائیداد کا میں وارث بن جاؤں گا۔ پھر وہ افسوسناک انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، لیکن آج میں ایک اور بھی سچ کو سامنے لاؤں گا کہ نور بیگم جیسی عورت لالچ سے کہیں زیادہ بری بلا ہے۔ اس کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے جج نے نور بیگم سے استفسار کیا، تم نے اپنے شوہر چودھری سلطان کو کیوں قتل کروایا؟ وہ تو ویسے بھی اپنی طبعی عمر تقریباً گزاری چکا تھا، اس کے بعد یہ جاگیر زمینیں اور حویلی تمہاری ہوتی۔ میں نے کسی مالی یا زمینی فائدے کے لیے یہ اقدام نہیں اٹھایا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ میری اس کاوش سے میرے سینے میں روشن الاؤ ٹھنڈا ہوا ہے۔ چودھری جیسے بدتنیت شخص کو اسی طرح کتے کی موت مرنا چاہیے تھا۔ میں اس کو طبعی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کی آواز بھرا گئی اور وہ غمناک لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یقین نہ آئے، لیکن میں کوئی سزا پانے سے پہلے یہ انکشاف ضرور کروں گی کہ چودھری سلطان اس دنیا کا غلیظ ترین انسان تھا۔ وہ شوہر کے نام پر بدبودار دھبا تھا۔ اس نے میرے حقوق پورے کرنے کے لیے اپنے نعم البدل اچھو کو میری تنہائی میں پہنچانے کی تجویز رکھی تھی۔ اس نے خاموش ہو کر ویران نظر سے حاضرین عدالت کو دیکھا۔ عدالت کے کمرے میں سناٹے کا راج تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے گونجدار آواز میں بولی، سلطان جیسے بے ضمیر، بدخمیر اور بغیرت شوہر کی روح کو کروٹ کروٹ اذیت میں مبتلا کرنے کا میرے نزدیک صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اسے راستے سے ہٹا کر اس کے ادنا نوکر سے شادی کر لوں۔ میں یہ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے واقعی اچھو سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ نامراد بھی بہت بودا ثابت ہوا۔ پتہ نہیں یہ مردوں کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ عورت کو بہت ہی کمتر اور سازشی سمجھتے ہیں۔ اگر اچھو نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج میں اتنی دکھی نہ ہوتی۔ جج نے اس کے جذباتی مکالمات سے متاثر ہوئے بغیر سوال کیا، تم نے اس سارے کھیل میں چودھری ناظر کو در حقیقت قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی ہے، اس بیچارے سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ دشمنی؟ نور بیگم نے کھا جانے والی نظر سے چودھری ناظر کو گھورا۔ جو شخص ماں کے رشتے کی پاسداری نہیں کر سکتا ہو، آپ اسے بے قصور اور بیچارہ کہتے ہیں۔ وہ ناظر کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ سے متشابہ آواز میں بولی، حرامی باپ کا حرامی بیٹا آپ کے سامنے کھڑا، پوچھیں اس سے کیا اس بد فطرت شخص نے کبھی مجھے ماں کا احترام دیا ہے؟ میں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچی ہوں، دنیا کے اکثر مرد ہوس پرست ہوتے ہیں۔ آرڈر آرڈر، جج نے مخصوص انداز میں کہا۔ حاضرین عدالت کی نگاہیں چودھری ناظر پر جمی ہوئی تھی، جو سر جھکائے زمین میں گڑنے کی کوشش میں مصروف نظر آتا تھا۔ سامعین، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ عدالت نے اس مقدمے میں کس کو کیا سزا سنائی۔ آپ کی ذہانت کی آزمائش ہے۔ اگر آپ کو کیس پسند آیا ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلے کیس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔